السلام علیکم لسنرز، آج جو میں کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کھوئی ہوئی بات، جو کہ تحریر ہے عالیہ بخاری کی۔ یہ ایک سوشل رومانٹک ناول ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کچن کا آخری کام بھی نپٹ گیا تو اس نے دروازے میں آ کر ماں کے کمرے کی طرف دیکھا۔ حماد ابھی تک وہیں تھا۔ اس کے سامنے اماں کی آواز کچھ زیادہ ہی بلند ہو جاتی تھی اور سارے گھر کو پتہ چلتا رہتا تھا کہ وہ وہیں براجمان ہے۔ رات گرمی سی گرمی جی بولا گیا۔ ایک ادھر ہمارے کراچی میں کیسا سہانا موسم، ہر وقت بادل چھائے ہوئے، چاہو تو ٹھیک دوپہر میں بھی کہیں چلے جاؤ۔ ان کا کراچی نامہ جاری تھا اور حماد اس طرح سر جھکائے سن رہا تھا جیسے ملتان کا یہ گرم موسم اسی کے کسی قصور کی سزا ہو۔ حد ہے بھائی، مدت نے تلملاتے ہوئے آخر کار چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیا تھا۔ اس سے زیادہ بے رخی برتی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ حماد کو بیٹھے 1.5 گھنٹے کے قریب ہونے کو آیا تھا اور اتنے میں اس نے کچن کے وہ کام بھی سمیٹ لیے جنہیں عام حالات میں ٹال جانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ قسمت کا کھیل ہے، سارا خاندان وہاں اور میں یہاں اکیلی پڑی ہوں۔ کبھی کبھی تو دل ایسا گھبراتا ہے کہ… جس وقت وہ چائے لے کر اندر کمرے میں آئی تو اماں کہہ رہی تھیں۔ مدت کو بے ساختہ ہی ہنسی آ گئی۔ 30 سال ہونے کو آئے تھے مگر ان کا ملال کے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ خاندان کی اصطلاح پر ان کے نزدیک صرف ان کا میکا ہی پورا اترتا تھا جو سارا کراچی میں تھا اور یہاں ملتان میں آباد ابا کا سارا خاندان۔ کبھی سسرال بھی اپنا ہوا ہے؟ ہم سے تو ہوتی نہیں یہ منافقت کی باتیں۔ اپنے اس خیال کا اظہار وہ صرف بیٹیوں کے سامنے کرتی تھیں۔ انہیں اپنی صاف گوئی پر بڑا ناز تھا۔ ایک تو اتنی گرمی، اوپر سے یہ چائے۔ مدت کو معلوم تھا کہ انہیں حماد کی چھوٹی سی تواضع بھی اچھی نہیں لگتی تھی، ورنہ وہ چائے کی جتنی رسیاں تھیں سب کو خبر تھی۔ گھر میں تو سب خیریت ہے نا چچی، فرا وغیرہ۔ چائے کا کپ پکڑاتے اس نے مزید کرٹسی نبھائی۔ اماں اور صباحت کی نسبت وہ تھوڑی سی با اخلاق تو ضرور تھی۔ حماد ہلکے سے مسکرا دیا۔ نہ اماں کی رکھائی سے وہ بدل نظر آتا تھا اور نہ ہی مدت کی ذرا سی توجہ پر اس کی بانچیں کھل جاتی تھیں۔ وہ یوں ہی پرسکون سے انداز میں نظر آتا۔ صباحت تو آج ثروت آپی کے گھر گئی ہوئی ہے، ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، رات تک ہی آئے گی۔ مدت نے اپنی دانش میں اس کی مشکل کو آسان کرنا چاہا۔ اس کے دل میں یہ شبہ جڑ پکڑے ہوئے تھا کہ حماد صباحت کی وجہ سے یہاں آتا ہے۔ وہ تھی بھی اس قابل کہ اس کی خاطر تھوڑی بہت خواری برداشت کی جا سکتی تھی، مگر یہ اطلاع پا کر بھی اطمینان سے بیٹھا رہا۔ مدت کے پودوں، چڑیوں، طوطوں کی خیریت دریافت کرتے ہوئے اس کے انداز میں ذرا بھی جلت نہیں تھی۔ کیا شام کو تم بالکل ہی فارغ ہو حماد؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں تو اور کیا، 3 ساڑھے 3 تک آفس سے واپسی اور پھر اگلی صبح تک فرصت ہی فرصت۔ مقابلے کے امتحان کی تیاری ہی کر لو، بیکار وقت گنوانے سے فائدہ۔ بہت ٹف کام ہے، میرے بس سے باہر، اب پڑھنے کی اتنی عادت بھی نہیں رہی، وہ لاپرواہی سے بولا۔ مدت کو مفت مشورے دینے کا شوق بھی تھا اور حماد کے لائف سٹائل پر تھوڑا سا افسوس بھی، سو اس نے ایک اور کوشش کرنا چاہی۔ تو پھر کچھ اور کر لو، کوئی کمپیوٹر پروگرام یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس۔ ایک ہی جگہ رک کر رہ گئے تو… ادھر ذرا میری بات سن حماد۔ اماں سے مزید ضبط کرنا ناممکن ہوا جا رہا تھا۔ ایک تو ذرا یہ پکڑو، یہ بل، یہ رسیدیں۔ ان کے گاؤں تکیے کے نیچے کاموں کا ایک انبار جمع رہتا تھا جو حماد کے آنے پر ہی یاد آتا تھا۔ بجلی اور ٹیلی فون کے بلوں کی تو شاید کل یا پرسوں کی تاریخ ہے، ذرا پڑھنا، اور یہ رسیدیں کپڑوں کی رنگائی کی ہیں، کل جب آؤ تو لیتے چلے آنا۔ حماد سعادت مندی سے سر ہلاتا رہا۔ اسے یہ سارے کام نپٹاتے عرصہ ہو گیا تھا۔ ہر چیز کی خبر تھی، رنگائی والے کی دکان، لڑکیوں کا ٹیلر، مدت اور صباحت کی خاص سہیلیوں کے گھر۔ اس کی یہ ساری معلومات گھر والوں کے لیے بڑی سہولت کا باعث بنتی تھی، مگر اس کا اعتراف کرنے میں بڑی کنجوسی برتی جاتی۔ ذرا کسی وقت دیکھ لینا، گوشت قیمہ اگر اچھا صاف ستھرا سا ملے تو لے لینا۔ پچھلی دفعہ تو ایسا چربی والا قیمہ لائے کہ یوں ہی برباد ہوا، کسی نے نہ کھایا، کام والی کو دے کر ہی ختم کیا۔ حماد بیچارہ شرمندہ سا صفائی پیش کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ اس کی سنے بغیر اپنی کہی گئی۔ مدت کو اس پر اکثر ترس آتا تھا۔ بھلا اس ساری خدمت گزاری کا صلہ کیا ملنا تھا؟ اور یہ تمہیں کیا بزرگی ملی ہے جو نصیحتیں کرنے بیٹھ جاتی ہو؟ ساری عقل سمجھ ہے انہیں، بس یہ کہو کہ آرام طلبی نہیں جاتی۔ ابھی تو جہاں منہ اٹھا چل دیے، کام تو پابند ہو کر کیا جاتا ہے۔ حماد جا چکا تھا اور اب وہ اس کی خبر لینے کے موڈ میں تھی۔ مدت نے چائے کی پیالیاں اٹھا کر باہر کا رخ کیا۔ عافیت اسی میں تھی۔ چچا صرف 2.5 سال پہلے تک برابر والے گھر میں رہے تھے۔ حماد اور فرح کا سارا ٹائم مدت اور صباحت کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ حماد اکیلا لڑکا تھا، سو بڑی کم عمری سے ہی دونوں گھروں کی بیرونی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ کریں گے ترقی، لیکن
نہ لگن نہ جستجو، یہ نوکری مل گئی ہے اسی پر شکر کریں، ورنہ معلوم نہیں کہاں کہاں دھکے کھانے پڑتے۔ سارے خاندان کا یہی۔ اماں کو اپنے میکے کی عمارت پر بڑا فخر تھا اور اس کا اظہار بھی وہ اکثر ہی کرتی تھیں۔ اس وقت بھی بات کہیں سے کہیں نکلی جا رہی تھی اور سننے والی تھی صرف مدت، جسے کبھی بھی کلی طور پر ان سے اتفاق نہیں ہو پاتا تھا۔ اسے اپنے ددیال سے والہانہ لگاؤ نہ سہی، مگر اماں اور بہنوں جیسی چڑ بھی نہیں تھی۔ بے ضرر اور سادہ مزاج، ابا کے خاندان کے متعلق اس کی یہی رائے تھی۔ صباحت ثروت آپی کے گھر سے اس وقت واپس آئی جب وہ بس سونے کے لیے لیٹنے ہی والی تھی۔ اتنی دیر لگا دی، میں کب سے آپی کے گھر فون کر رہی ہوں۔ وہ فرحان بھائی کا خیال کیے بغیر اس پر برس پڑی۔ وہ بیچاری وہاں الگ پریشان ہو رہی ہیں۔ اس نے ثروت کا حوالہ دیا۔ میں ہی لے گیا تھا، ذرا سوچا خالی صاحبہ کی تھوڑی خاطر تواضع ہی کر دیں، تم تو کبھی چلنا مت۔ فرحان بھائی فوراً سے بیشتر اس کی مدد کو آئے۔ دیکھ لیں اماں، بڑے بہنوئی کی کیا قدر ہے، ابھی تک موڈ ٹھیک نہیں ہوا مدت کا۔ انہوں نے ساتھ ساتھ اماں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنے کی کرم فرمائی بھی کر ڈالی۔ وہ داماد کے سامنے ویسے ہی اٹینشن ہو جایا کرتی تھیں، سو ان کی شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے فوراً ہی کمر بستہ ہو گئی۔ فرحان بھائی کے جانے کے بعد بھی مدت کو کافی کچھ سننے کو ملا۔ بڑا بہنوئی ہے، کچھ تو اس کا لحاظ کر لیا کرو، اتنا بڑا افسر اور غرور نام کو نہیں ہے، کس طرح ہم سب کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ تم دونوں کے لیے ڈھنگ کے رشتے بھی اسی کے توسط ہی ملیں گے۔ مجھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کہیں تو قسمت۔ اور وہ جو کراچی میں اتنا اعلیٰ خاندان بیٹھا ہے، وہ آخر کس دن کام آئے گا؟ اس نے ہلکے سے صباحت سے کہا تھا، مگر انہوں نے بھی سن لیا۔ مدت کی پردے جرم مزید طول ہونے لگی۔ پہلے اپنے گن بھی دیکھ لو، وہاں کیا لڑکیوں کی کمی پڑ رہی ہے جو وہ یہاں تک دوڑے لگائیں گے؟ کوئی خوبی کوئی ہنر ہوتا تو بات بھی تھی۔ عظمیٰ اور صباحت کو دیکھ کر تو پھر خدا کا شکر کرتی ہوں، مگر یہاں تو صرف ایک ہی خوبی ہے، زبان درازی، اور بس۔ وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کمرے کی لائٹ بند کر کے مدت نے پچھلے صحن کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے سارے پٹ ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے سوچا، اماں کا تجزیہ کس قدر بے لاگ اور بے رحم ہوتا ہے۔ دیوار پر پوری طرح پھیلی چنبیلی کی جھاڑی کے بالکل اوپر چڑھتی تاریخوں کا چاند مسکرا رہا تھا، اور چاند کی نرم و ملائم روشنی میں چنبیلی کے ان ہلکے زرد پھولوں کی خوبصورتی کو دوبالا ہوتے دیکھنا دل میں خوشی کا کیا احساس جگاتا ہے۔ مگر اس وقت اس احساس کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی گیلی سی ہوتی محسوس ہونے لگیں، تو وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ حساس ضرور تھی، مگر خود ترسی کا شکار ہرگز نہیں بننا چاہتی تھی، اور اس کے لیے شعوری کوشش کرنا پڑتی تھی۔ صباحت بھی آ گئی تھی۔ اسے آج فرحان بھائی نے خاصی تفریح کروا دی تھی، سو اسی حساب سے اس کا موڈ بےحد خوشگوار تھا۔ فرحان بھائی تو ڈنر پر لے کر جانا چاہ رہے تھے، مگر آپا ہی نہیں مانی۔ ظاہر ہے ان کا بچہ بیمار ہے، پھر کیسے چلی جاتی؟ مدت کو اس کی حماقت پر تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی۔ مگر ایک بات ہے، فرحان بھائی نے ساری کسر واپسی میں نکال دی۔ اتنا انجوائے کیا کہ بس کہہ رہے تھے کہ اگر ثروت ساتھ ہوتی تو کبھی اتنی دیر۔ میرا خیال ہے صباحت، اسے بات کاٹنا پڑ گئی، ہمیں فرحان بھائی سے ملنے میں احتیاط رکھنی چاہیے۔ اس نے احتیاطاً ہم کا صیغہ استعمال کیا، مگر وہ پھر بھی برا مان گئی۔ بڑے بہنوئی ہیں ہمارے، کوئی غیر تو نہیں ہے، اور پھر کس کے ساتھ باہر جائیں؟ ہمارا تو کوئی بھائی بھی نہیں، تم بس یوں ہی سارا مزہ کرکرا کر دیتی ہو۔ صباحت ہر معاملے میں اماں کی ہم خیال رہتی تھی، سو یہاں بھی اس کی اور ان کی رائے میں 19-20 کا ہی فرق تھا۔ مدت کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ فرحان بھائی کی نگاہوں سے جھلکتا چھجور پن اماں اور صباحت کو کیوں نہیں دکھائی دیتا۔ بارش رات بھر برسی تھی، اس وقت بھی گہرے گھنے بادل تہہ در تہہ آسمان کو گھیرے چلے جا رہے تھے۔ وقفے وقفے سے فوار بھی برس جاتی۔ اماں نے کمروں کی ساری کھڑکیاں دروازے کھول ڈالے۔ گیلی ٹھنڈی ہوا چنبیلی اور چمپا کے پھولوں کی مہک لیے کمروں میں سے گزرنے لگی۔ ہری جالی والے اگلے برآمدے میں وہ یوں ہی موسم کا جائزہ لینے کے لیے چند پل کے لیے رکی تھی، جس وقت ثروت کی آمد ہوئی۔ گیٹ کے آگے جمع ہونے والے پانی سے بچتے بچاتے وہ سرخ اینٹوں والے صحن کو پار کرتی ہوئی سامنے سے آ رہی تھی۔ پیچھے آیا تھی ان کے بچے اور سامان کو سنبھالتی۔ اماں کو ان کے کروفر دیکھ کر بڑی طمانینت ہوتی تھی، پہلی اولاد تھی، قدرتی طور پر لگاؤ بھی زیادہ تھا۔ کتنا کمزور ہو گیا ہے، تم نے بھی تو خواہ مخواہ ہی منع کر دیا، میں صباحت کو ہفتے بھر کے لیے تمہارے پاس ہی چھوڑ دیتی۔ انہوں نے فکر مندی سے سال بھر کے اسامہ کو دیکھا، جسے اس کی آیا نے موقع غنیمت جان کر فوراً ہی انہیں ہینڈ اوور کر دیا تھا۔ ایسے ہی ٹھیک تھا اماں، اتنے چھوٹے بچے کو سنبھالنے میں صباحت بھی مدد کیا کر لیتی، اور پھر زرینہ تو سارا وقت ساتھ رہتی ہے۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی بیزاری تھی، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو سہارا ہو ہی جاتا ہے۔ اماں اپنی دوسری لاڈلی کو بھی کم اہمیت نہیں دیتی تھی۔ السلام علیکم آپی۔ مدت کی پرجوش آواز نے ثروت کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ بہن کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتہ لاؤں کچھ آپ کے لیے؟
ہفتہ بھر کی روداد سناتے سناتے اسے خیال آیا۔ ثروت نے پل بھر کا توقف کر کے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ صباحت ابھی تک نہیں اٹھی ہے کیا؟ اس کی صبح ہونے میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے، مدت کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ یہ تو غلط بات ہے اماں، آپ نے ساری ذمہ داری مدت کے ہی سر پر ڈال دی ہے، ثروت نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں کہاں اتفاق ہونا تھا، فوراً ہی رات دیر تک اس کے پڑھنے کا جواز پیش کر دیا اور اپنی خدمت کا ذکر بھی۔ کام ہی کتنا ہوتا ہے، میں تو گھنٹہ بھر میں دن بھر کا کھانا پکا کر رکھ دوں اگر چاہوں۔ یہ محض ایک مکان تھا جو کہ خارج از بحث تھا۔ ثروت اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں سالوں سے کچن کے کاموں سے دستبردار ہو چکی ہیں۔ گھر کی کل ذمہ داری مدت کے سپرد تھی، جسے وہ بہرحال نبھا رہی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خوش دلی سے نبھا رہی تھی۔ ثروت خاموش رہی تھی۔ بحث کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ مدت ناشتہ لے آئی تھی۔ ٹرے وہیں بیڈ پر رکھ کر ثروت ناشتہ کرنے لگی۔ یہاں آ کر ایک زبردست قسم کی کاہلی ان پر ہمیشہ طاری ہو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ کچھ خاموش خاموش سی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے آپی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مدت ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں، وہ کچھ چونک گئی تھی اور پھر مسکرا دیں۔ اسامہ کی بیماری نے تو تھکا دیا ہے، بس اسی لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ مدت نے گہری نگاہ ان پر ڈالی۔ ان کی مسکراہٹ پھیکی اور آنکھیں کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اسی وقت حماد آ گیا۔ اماں نے اسے فون کر کے بلوا لیا تھا، تو وہ آفس سے تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر آیا تھا۔ کتنے دن سے شکل بھی نہیں دکھائی ہے تم نے؟ اب بھی فون کیا تو آ رہے ہو؟ یہ ذرا ذرا سے کاموں کی معذوری بھی بڑی برائی ہے بھائی، اماں کے انداز میں تعصب بھری کھائی تھی۔ حماد شرمندہ ہونے لگا، حالانکہ اسے محض 3 دن ہی تو ہوئے تھے جو یہاں کی خیر خبر نہ لے سکا تھا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہیں بار بار ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ ابا سرگودا گئے ہوئے ہیں اور یہ ٹیکس جمع کروانے تھے، تاریخ نکل گئی تو پھر اور مصیبت۔ اماں الماری میں سے پیسے نکالتے ہوئے بولی۔ حماد کی بات انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ ثروت نے البتہ چچی کی خیریت بھی دریافت کی اور مدت سے چائے کے لیے بھی کہا۔ نہیں، بس میں چلتا ہوں، آفس سے تھوڑی دیر کا کہہ کر ہی آیا ہوں۔ وہ ثروت کے بیٹے کو پیار کرتے ہوئے اٹھنے لگا، مگر وہ اصرار کرنے لگی۔ 2 منٹ لگتے ہیں چائے پینے میں، آفس کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ مدت کی توجہ اماں کی طرف تھی، جو پیشانی پر آئے بلوں کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھیں۔ انہیں سسرال سے وہی روایتی بیر تھا، اور آج کی تازہ نصیحت۔ جب وہ جانے کے لیے برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک دم ہی رک کر اسے پوچھنے لگا۔ مدت ہنس پڑی۔ حماد آگے بڑھ گیا۔ بیکار ہے، جب کسی کو اپنا وقت برباد کرنے کی لت پڑ ہی گئی ہو تو کہاں چھٹے گی؟ گیٹ کی طرف اس کے ساتھ جاتے ہوئے مدت نے اس کے بارے میں اپنی حتمی رائے کا اظہار بھی کر دیا۔ بڑے زرعی خیالات ہیں تمہارے میرے بارے میں۔ اب جو بھی ہیں، وہ لاپرواہی سے دائیں ہتھیلی کو پوار میں بھگوتے ہوئے بولی۔ ذرا نظر ثانی کرو، ایسا نہ ہو کہ کل کو شرمندہ ہونا پڑے۔ ہم اتنی آسانی سے شرمندہ ہونے والے نہیں ہیں۔ مدت، اماں برآمدے میں سے آواز دے رہی تھیں۔ حماد نے ایک نگاہ ان کی طرف ڈالی اور پھر ہلکے سے بولا، دیکھیں گے۔ 2 لفظوں میں بات نپٹا کر وہ چھپاک سے باہر نکل گیا۔ 11 سے اوپر ٹائم ہو رہا ہے، یہاں ابھی تک یہی نہیں خبر کہ پکنا کیا ہے۔ مدت نزدیک آئی تو خفا ہونے لگی۔ اور یہ بیکار میں پانی میں بھیگنے کی ضرورت کیا تھی؟ کون سا مہمان ہے جو دروازے تک چھوڑنے جایا جائے؟ ناراضی کی اصل وجہ آخری جملے میں پوشیدہ تھی۔ مدت سمجھتی بھی تھی اور ان کے خیالات کو بدلنا ناممکن ہے، پھر بھی رسان سے بولی، پلیز اماں، وہ بیچارہ بہت خلوص سے ہم لوگوں سے ملتا ہے، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ہم بھی کریں تو کیا حرج ہے؟ وہ مزید خفا ہو گئی۔ انہیں چچا کے گھر کے چاروں فرد چال باز اور سازشی ہی لگتے تھے۔ کوئی نہ کوئی مطلب جو یوں دوڑ دوڑ کر آتا ہے، اور سارا قصور تو تمہارے ابا کا ہے، جو سارا دن کتابوں میں منہ دیے بیٹھے رہتے ہیں۔ ملازمت سے کیا ریٹائر ہوئے، گھر کی ہر ذمہ داری سے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر دوسروں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ مدت نے گہری سانس لیتے کچن کا رخ کیا۔ ایک لا یعنی بحث میں الجھنے سے بہتر تھا کہ کچھ کام ہی ختم کر لیا جائے۔ آج ثروت آپی آئی ہوئی تھیں، لازمی طور پر فرحان بھائی کا بھی چکر لگنا تھا، سو کھانے پر اہتمام بھی کرنا تھا۔ مگر اس مصروفیت میں بھی 1000 بار کی سوچی ہوئی یہی باتیں دماغ میں گردش کرتی رہیں کہ حماد کی ایک طرفہ کوششوں کا نتیجہ آخر کیا نکلنا ہے۔ چچا نے کہیں بچپن میں صباحت کو حماد کے لیے مانگ لیا تھا۔ برا تو اماں کو اس وقت بھی لگا تھا، مگر اس وقت دادا بھی زندہ تھے اور دادی بھی۔ اماں کے لیے اپنی چلانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا، پھر بھی واضح طور پر ہاں کی نہ مصلحتاً اختیار کی گئی خاموشی کو دادا اور دادی کے انتقال کے بعد زبان ملی تو ان کے ارادے خاندان بھر پر ظاہر ہو گئے۔ بہت سسک کر جی لیے،
اپنی بیٹیوں کو اس ماحول میں نہیں جھونکوں گی، جاہل اور بد تہذیب لوگوں سے خدا بچائے۔ یہ جہالت کا خطاب وہ چچی کے میکے کو دیا کرتی تھیں، جو سیدھے سادے کاروباری لوگ تھے۔ اماں کے خاندان کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ اور گیزیٹڈ آفیسر کی ان کے ہاں سخت قلت تھی۔ فون کی بیل ہو رہی تھی۔ مدت کو چولہے کی ہلکی آنچ کر کے اسے سننے آنا پڑا۔ دوسری طرف فرحان بھائی تھے، حسب معمول خوشگوار موڈ میں۔ انہیں ان کی لمٹس یاد دلانے ضروری ہوتے تھے۔ مدت نے سرسری انداز میں خیریت دریافت کر کے ثروت آپی کو آواز دے دی تھی۔ ثروت سے پہلے صباحت دوڑی چلی آئی۔ مجھے دو فون، اس نے تقریباً چھینتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون پکڑا۔ ثروت چند قدم کے فاصلے پر ہی رک گئی۔ آپ آئے کیوں نہیں اتنے دن سے؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ اس کا بے تکلفی بھرا شکوہ مدت کے کانوں تک بھی پہنچ رہا تھا، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ صباحت کی گفتگو زیادہ طویل ہونے لگی تو مدت کو دخل دینا پڑا۔ بس کرو، آپ ہی کو بات کرنے دو۔ ذرا جلدی آئیے گا، آپ کے ساتھ مجھے لبنہ کے گھر جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ یہ لے آپ ہی سے بات کریں۔ فون ثروت کو پکڑا کر وہ فوراً ہی مدت پر چڑھ دوڑی تھی۔ تم ضرور بیچ میں بولا کرو، مجھے لبنہ کے گھر جانا ہے، فرحان بھائی کے ساتھ۔ اب ایک دم تو کام کے لیے نہیں کہا جا سکتا نا۔ اپنے مطلب کے لیے اسے سارے ادب آداب یاد رہتے تھے۔ کیا ضرورت ہے فرحان بھائی کے ساتھ جانے کی؟ آج تو آپ ہی آئی ہوئی ہیں، کل چلے چلیں گے، میں تم دونوں رکشے میں۔ بس رہنے دو۔ اسے فرد کی آفر بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ کبھی امپریشن نہ جمانے دینا۔ کیا زبردست گاڑی ہے فرحان بھائی کے پاس، لبنہ کی ساری بہنیں جل کر خاک ہو جائیں گی۔ مدت کو باوجود غصے کے ہنسی آ گئی تھی۔ سطحی سوچ اور احمقانہ حرکتیں، اس کی سمجھ میں کبھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ دوسروں کو متاثر کرنے کی جو یہ احمقانہ تگ و دو کی جاتی ہے، اس سے آخر کار حاصل کیا ہوتا ہے؟ محض دل پر تکبر کا ایک اور نشان۔ اماں، اب آپ صباحت کی فکر کریں، کیا بنا اس رشتے کا جو شیخ صاحب کی بیوی بتا رہی تھی۔ اندر ثروت آپی اور اماں کے درمیان دوسرا ہی موضوع چھڑا ہوا تھا۔ اماں نے بیزاری سے سر کو جنبش دی۔ ثروت آپی کو 18ویں گریڈ کے آفیسر سے بیاہ کر انہیں بڑا کانفیڈنس حاصل ہو گیا تھا۔ جیسے انہوں نے اپنی بیٹیاں معمولی حیثیت کے لوگوں میں دے لیں، ویسے ہر کوئی تو نہیں کر سکتا نا۔ صاف منع کر دیا میں نے، برا مانتی ہے تو مانا کریں۔ ثروت پرسوچ انداز میں انہیں چند لمحے دیکھتی رہی، پھر ہلکے سے بولی، حماد میں کیا برائی ہے اماں، اپنے گھر کا۔ بس بس، انہوں نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ ثروت آپی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس وقت اچھی خاصی مصیبت کو جھیلتا۔ اگلے مہینے کراچی جانا ہے، جاوید کی شادی میں۔ بڑی آپا کی نظر میں ہیں دو چار اچھے رشتے، اللہ نے چاہا تو بات بن ہی جائے گی۔ وہ اتنی پر یقین تھی کہ ثروت کو وہم آنے لگا۔ دیکھ بھال کیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا، اجنبی لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں اماں، دو چار ملاقاتوں میں کسی کا کیا پتہ چلتا ہے، اور خاص طور پر لڑکے کے کردار کا۔ اماں کو ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اپنی بہنوں کی سمجھداری اور محبتوں پر انہیں مکمل بھروسہ تھا، وہ بھلا غلط مشورہ کیوں دینے لگیں؟ اور ہم تو 100 باتوں کی ایک بات یہ جانتے ہیں کہ جتنا چھانیں گے اتنا ہی کرکرا نکلے گا۔ تمہارا رشتہ بھی کیسے چند دنوں میں طے ہوا تھا، نہ کوئی تشویش نہ تفتیش، اب اپنے گھر میں راج کر رہی ہو کیا نہیں؟ انہوں نے فقری انداز میں بیٹی سے بھی اپنی خوش قسمتی قبول کروانا چاہی، مگر ثروت سے فوری طور پر کچھ بھی نہ کہا گیا۔ اچھا ہی ہوا جو اس وقت مدت اماں سے کچھ پوچھنے کے لیے اندر چلی آئی۔ اماں کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ ثروت پانی پینے کے بہانے سے وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ بہت سی باتیں آخر خود سے ہی کیوں فرض کر لی جاتی ہیں؟ انہوں نے پوری سچائی کے ساتھ خود سے سوال کا جواب چاہا۔ جو نگاہیں دیوار پر لگے بڑے سارے شیشے میں نظر آتے اپنے عکس سے جا الجھیں۔ خوبصورت سراپے پر سجی سادہ مگر بے حد قیمتی جیولری، فریدے کے چکن کا سوٹ اور بیک گراؤنڈ میں فرحان جیسا اسمارٹ اور قابل شوہر، وہ معاشرے میں رائج خوش قسمتی کے معیار کی بلندیوں کو چھوتی نظر آ رہی تھیں۔ اور اگر یہی سچ ہے تو پھر انہوں نے آنکھوں میں تیزی سے جمع ہوتے پانی کو بمشکل کنٹرول کیا تھا۔ بہادرآباد کے اس وسیع بنگلے میں زندگی واقعی بہت آگے جا چکی تھی۔ بڑی چھوٹی خالہ اور ماموں کی ساری اولاد فراٹے سے انگریزی بولتی اور الٹے سیدھے فیشن نہایت کانفیڈنس سے کر رہی تھی۔ کرنٹ افیئرز سے لے کر آئی ٹی تک ان سب کی معلومات بے حد اپ ٹو ڈیٹ تھیں۔ صباحت بری طرح مروب ہوئی تھی، مگر وہاں ملتان میں بیٹھ کر اسے اپنے ننھیال کی کلاس کا ٹھیک ٹھاک اندازہ واقعی نہیں ہوا تھا۔ اماں بیچاری سارا وقت اپنی گم گشتہ شان و شوکت کا وظیفہ پڑھتی، مگر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ زیادہ سے زیادہ صباحت کی چھٹی کلاس کی گرمیوں کی چھٹیاں یاد آ جاتی جب وہ آخری بار کراچی آئی تھیں۔ ایک بڑا سا گھر اور درختوں سے ڈھکے سبزہ زار پر کھیلتے چند بچے، جن میں
ایک ہر وقت منہ بسورتی بچی بات بات میں شکایت کرنے چھوٹی خالہ کے پاس بھاگی چلی جاتی تھی اور پھر اپنی بات مانے جانے کا وعدہ لیے بڑے فخر سے سر اٹھائے دوبارہ بچوں کے گروپ میں آ ملتی۔ چھٹیاں ختم ہونے تک صباحت کو وہ سخت زہر لگنے لگی تھی۔ چھوٹی خالہ کی اکلوتی نور نظر انم، یہ آملیٹ ہٹائیں میرے سامنے سے، اور یہ پوچ بھی، بس ایک گلاس جوس کافی ہے۔ صباحت کو ناشتے کی میز پر ہی اندازہ ہونے لگا کہ وہ اپنی تمام عادتوں میں کس قدر ترقی کر چکی ہے۔ اور یہ تارا کہاں ہے؟ تمہارے کپڑے پریس کر رہی ہے۔ چھوٹی خالہ غالباً اب اس کے ہر سوال اور ہر اعتراض کا جواب تیار رکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ ابھی تک کپڑے بھی پریس نہیں ہوئے ہیں۔ آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے کام رات کو ہی کروا دیا کریں۔ وہ مزید برہم ہوئی۔ اچھا ہی ہوا کہ اس وقت جوس آ گیا تھا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ جوس غالباً اسے پسند آ گیا تھا، سو مزید کوئی اعتراض سامنے نہ کیا۔ چھوٹی خالہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ صباحت ہے، پہچانا تم نے؟ انہیں اس کی تعارف کا خیال بھی آ ہی گیا تھا۔ کیسی ہو؟ گردن کو ہلکے سے جنبش دیتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ انداز بالکل رسمی سا تھا۔ ایک فرمائشی سی مسکراہٹ صباحت کو بھی چہرے پر سجانی پڑی۔ خیال تھا کہ وہ اسی رسمی انداز میں صحیح ثروت آپا اور مدت کو بھی پوچھ لے گی، مگر اس کے پاس دوسروں کے لیے شاید کچھ گنے چنے الفاظ ہی تھے۔ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ صباحت نے دل کڑا کر کے خود ہی تعلقات بہتر بنانے چاہے۔ فیشن ڈیزائننگ۔ دو لفظوں کا جواب بے نیازی سے عطا ہوا۔ بھلا انم اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ صباحت نے سوچا۔ اس بے حد سفید رنگت والی لڑکی نے، جس کا ہر انداز بتا رہا تھا کہ وہ ایک مشہور ماڈل کو آئیڈیلائز کر رہی ہے، اتنے سال بعد بھی صباحت کو سخت مایوس کر گیا۔ ملتان والے کیا ہوا پانی پر گزارا کر رہے ہیں؟ ٹھیک سامنے والی کرسی پر بیٹھے جاوید بھائی نے اس کی بددلی کو شاید محسوس کر لیا تھا، جبھی اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ نہیں تو؟ صباحت نے گڑبڑا کر ان کی طرف دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر تو ایسا ہی محسوس ہوا۔ صباحت شرمندہ ہونے لگی۔ اس کے سامنے رکھی پلیٹ ابھی تک خالی تھی۔ اور انم، بڑے شرم کی بات ہے کہ گھر آئے مہمان کے سامنے تم جوس کے گلاس پر گلاس پیے جا رہی ہو۔ سامنے والے کو بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ انہوں نے سلائس پر مکھن لگاتے ڈائریکٹ فائر کیا۔ انم کے سفید چہرے پر ہلکی سی سرخی ابھری۔ مہمان جن کی شادی میں آئے ہیں وہ مہمان نوازی کریں، مجھ سے کوئی بیکار کی توقع نہ رکھیں۔ ہاں، انہیں اس کی منطق پر ہنسی آنے لگی۔ بھئی صباحت، ایسا ہے کہ اب تم انم کی شادی پر پلیز ضرور تمیز سے بات کیا کریں مجھ سے، سمجھے؟ انم میں برداشت کی بے حد کمی تھی۔ اپنے سے کئی سال بڑے جاوید بھائی پر بھی وہ اسی طرح برسی جیسے اپنے کسی چھوٹے کی خبر لے سکتی تھی۔ شادی کیا ہو رہی ہے؟ بالکل ہی اوور ہو رہے ہیں۔ 2 منٹ میں آپ کا دماغ درست کر سکتی ہوں۔ جوس کے گلاس کو جس طرح ٹیبل پر پٹک کر اٹھی تھی، خاصا جھلک گیا تھا۔ بڑی خالہ ملازم کو آواز دینے لگی، اور چھوٹی خالہ، 1000 بار سمجھایا ہے اسے مت چھیڑا کرو، مگر تم دونوں بھائیوں نے میری بچی کا پیچھا لے رکھا ہے، اور آپا، آپ تو ان دونوں کو کچھ کہتی ہی نہیں، بس شہ دیے جاتی ہیں۔ صاحبزادی کے پیچھے روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے بہن اور بھانجے کی کڑے تیوروں کے ساتھ خبر لے ڈالی تھی۔ صباحت کچھ حیرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ انم نے جس قسم کا رویہ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ اختیار کر رکھا تھا، اس پر معذرت کے 2 الفاظ کہنے بھی انہوں نے ضروری نہ سمجھے۔ اپنے خوبصورتی سے رنگے چھوٹے چھوٹے بالوں والا سر غصے سے جھٹکتی ہوئی جب وہ چلی گئیں تو ماحول پر ویسے ہی ناگواری چھا گئی تھی جیسے کسی باہر والے کے سامنے گھر کا کوئی بھید کھلنے پر ہوتی ہے۔ دیکھ لیا؟ بڑی خالہ نے نہ جانے کس کو مخاطب کر کے کہا۔ اماں تو ابھی تک منہ کھولے لارڈ آئرن کی خوبصورت سیاہ ریلنگ والی سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہی تھیں جہاں سے چھوٹی خالہ اوپری منزل میں گئی تھیں۔ کسی وقت بھی ان ماں بیٹی کے دماغ نہیں ملتے، ذرا سا ہنسی مذاق تک برداشت نہیں ہے۔ میری بہن کی زندگی کس عذاب میں گزر رہی ہے میں ہی جانتی ہوں، ایک سربھری مصیبت کی طرح انہیں بھگت رہی ہیں۔ دونوں خالو سگے بھائی تھے، مشترکہ جائیداد اور مشترکہ کاروبار۔ تم اچھی رہیں، اپنے گھر میں خوشی اطمینان تو نصیب رہا، پھر اسماعیل بھائی جیسا نیک اور محبت کرنے والا شوہر۔ بڑی خالہ اماں کی زندگی پر رشک کر رہی تھیں۔ صباحت کو ہنسی آنے لگی۔ نہ جانے کون کس کس کے لیے قابل رشک ہے۔ تم تیار ہو جاؤ، تمہیں فوزیہ سے ملوا کر لاتا ہوں۔ جاوید بھائی میزبانی نبھانے کے موڈ میں تھے، یا ان کے موڈ کی خوشگواریت بقول انم کے واقعی شادی کی خوشی کے سبب تھی۔ صباحت کو اس کا اندازہ تو نہیں تھا، لیکن فوزیہ کے نام پر وہ جانے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ فوزیہ جاوید بھائی کی منگیتر تھیں، جو محض چند دن بعد ان کی بیگم بننے کا اعزاز پانے والی تھیں۔ اماں نے البتہ بڑی خالہ کا شکایت نامہ سنتے سنتے اعتراض کیا۔ ہفتہ بھر بعد ہونے والی شادی کے دنوں مرکزی کردار کی ابھی تک ملاقاتیں جاری تھیں۔ فوزیہ جاوید بھائی کے ساتھ ہی کام کرتی تھی۔ کام کیا کرنا تھا، دراصل یہ کمپنی ہی اس کے والد کی قائم کردہ تھی۔ حالانکہ اس ملٹی سٹوری بلڈنگ کی 9ویں منزل تک لفٹ میں جاتے ہوئے صباحت فوزیہ سے ملنے سے پہلے ہی اس سے مرعوب ہو چکی تھی۔
لیکن وہ اس کے تصور سے بالکل مختلف تھی۔ کاٹن کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس، بالوں پر ہیئر بینڈ چڑھائے، وہ ایک سادہ اور بے تکلف سی لڑکی تھی۔ تم نے ابھی تک بتایا ہی نہیں تھا کہ تمہاری اتنی سویٹ سی کزن بھی ہے، ورنہ میں تو سخت مایوس تھی تمہاری اس انم سے مل کر۔ اس لیے تو صباحت کو لایا ہوں، اپنا امپریشن اچھا کرنے کے لیے۔ صباحت کو اپنی بے ساختہ تعریف بہت اچھی لگی تھی۔ جاوید اور فوزیہ دونوں ہی بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ فوزیہ میں اچھے بیک گراؤنڈ کی بنا پر پیدا ہونے والی ساری خوبیاں تھیں۔ نو دولتیوں والے چجورے پن کا شائبہ تک نہیں تھا۔ جاوید بھائی نے واقعی بہت اچھی لڑکی کا انتخاب کیا ہے، اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ اس خوبصورت پرآسائش ماحول میں بیٹھ کر زندگی کے بارے میں فیصلے کتنے آسان لگتے ہوں گے۔ اس نے کچھ ایسا ہی محسوس کیا۔ کاش مدت بھی ساتھ آ جاتی۔ بھلا اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ یوں ہی بلا ارادہ اس کی نگاہ گھڑی کی طرف اٹھ گئی۔ یہ وقت دوپہر کے کھانے کی تیاری کا تھا۔ لگی ہوگی وہی ہلدی مرچ کے چکر میں، اسی میں خوش رہتی ہے۔ آ بھی جاتی تو ٹوک ٹوک کر ناک میں دم تو کرنا ہی تھا۔ خود غرضی کی ایک ہلکی سی لہر بھی دل میں ابھری تھی۔ فوزی اور جاوید بھائی کے ساتھ ایک مزیدار سا لنچ اڑا کر جب وہ واپس گھر پہنچی، ماحول صبح سے بالکل مختلف ہو چکا تھا۔ ڈیفینس سے ماموں کی فیملی آئی ہوئی تھی، باتوں اور کہکوں سے پورا لاؤنج گونج رہا تھا۔ ساری نوجوان ٹولی حاضر تھی۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر کئی خیر مقدمی آوازیں ابھری۔ ماموں کی بیٹیاں اچھی تھیں، کم از کم ظاہری طور پر تو خوش اخلاقی برت ہی رہی تھیں، مگر ان میں فوزیہ والی سادگی نہیں تھی۔ فیشن اور سٹائل میں وہ انم سے 2-4 ہاتھ آگے ہی تھیں، اور ہر 2-4 جملوں کے بعد ان کی انگریزی شروع ہو جاتی۔ سچ صباحت، تم تو بہت خوبصورت ہو گئی ہو، ساری کزنز میں سب سے زیادہ۔ ان تینوں بہنوں میں سے کسی ایک نے یہ فقرہ نہ جانے کون سی بار دہرایا تھا جو انم نے ذرا سا سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی۔ قدرے فاصلے پر سے انم کے چہرے کا بدلتا رنگ صاف محسوس کیا۔ ان بے حد کلچرڈ کزنز کے درمیان بھی وہی تیسرے درجے کی گھسی پٹی جیلسی موجود تھی، اور سب سے اچھی بات یہ کہ سمپل بھی ہو، ورنہ لوگ ہوتے بھی کچھ نہیں اور شو آف گاڈ۔ ایک اور تعریف کو بھی اس نے مسکرا کر قبول کیا۔ حالانکہ سمپل ومپل تو خیر بھی اتنی نہیں، مگر انم کے مقابلے میں خود کو سراہا جانا بڑا فخر کا باعث محسوس ہو رہا تھا۔ اور ابھی جب وہ اپنی اسی واحد خوبی پر جو خالصتاً اللہ کی دین تھی، سارے کمپلیکسز کو فی الوقت بھلا کر تھوڑی تھوڑی مغرور ہوئی بیٹھی تھی، کوئی تیز قدموں سے اندر چلا آیا تھا۔ اب آ رہے ہو، اتنی دیر لگا کر، میں کب سے بیٹھی انتظار کر رہی ہوں۔ آنے والا سیدھا انم کے نزدیک جا کر کھڑا ہوا تھا، اور وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے جس استحقاق سے اس کی خبر لے رہی تھی، صباحت کا سارا فخر اور غرور جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ وجہ انم نہیں بلکہ آنے والے کی پرسنالٹی تھی۔ صباحت نے خوبی اور خوبصورتی کو ابھی تک فرحان بھائی کی شکل میں ہی مجسم دیکھا تھا، اور بس یقین کرو ٹریفک کس بری طرح سے جام تھا، ورنہ 1.5 گھنٹے سے نکلا ہوا ہوں، اوپر سے میرا موبائل کل سے گڑبڑ کر رہا ہے۔ وہ بے حد اسمارٹ سا شخص نرم لہجے میں وضاحتیں پیش کرنے میں لگا تھا، مگر انم کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ جانے کو تو میں ڈرائیور کے ساتھ بھی جا سکتی تھی، مگر ان لوگوں سے پرامس کر چکی تھی کہ تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گی، ورنہ میری بلا سے تم آتے یا نہ آتے۔ اف، اب کیا کیا جا سکتا ہے یار۔ وہ جیسے ہار مانتے ہوئے قریبی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ صباحت کو اس پر بری طرح ترس آیا، اور اس انم کی بچی کی اکڑ تو دیکھو۔ تلملاتے ہوئے اس نے سوچا، یہی وہ لمحہ تھا جب آخر بار اس کا بھی نوٹس لیا گیا تھا۔ آپ کی تعریف؟ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے وہ اسی سے پوچھ رہا تھا۔ صباحت نے ذرا گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا تو انکشاف ہوا کہ ماموں کی تینوں بیٹیاں وہاں سے گھسک چکی تھیں، اور صرف وہی بیوقوفوں کی طرح منہ اٹھائے ان دونوں کی طرف دیکھے چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی سی شرمندہ ہوتی ہوئی وہ جواب دینا ہی چاہ رہی تھی کہ انم نے اس کی طرف جھجکتے ہوئے یقیناً اس کا 2 حرفی تعارف کروا دیا۔ دونوں خلاؤں کا یہ مشترکہ ٹی وی لاؤنج اتنا بڑا تو ضرور تھا کہ سرگوشی میں کی گئی گفتگو کو دوسرے سرے پر سننا ناممکن سا تھا۔ اچھا کیسی ہو بھئی؟ اس طرف سے اخلاق کا مظاہرہ ہوا تو صباحت کو بھی مسکراتے ہوئے جواب دینا پڑا۔ اب اٹھ بھی جاؤ عفان، سارے محلے کی خیریت دریافت کرنے مت بیٹھ جایا کرو۔ تعارف کے اس دراز ہوتے سلسلے کو انم نے بد تہذیبی سے منقطع کیا تھا۔ برا صرف صباحت کو لگا، عفان کے لیے تو یہی بہت تھا کہ وہ ناراضی بھلا کر بخوشی چلنے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ صباحت کے پاس سے گزرتے وہ دونوں باہر نکل گئے۔ عفان، صباحت نے دھیرے سے یہ نام دہرایا۔ اس نام کی شہرت ملتان میں کافی عرصے سے پھیلی ہوئی تھی، اور یہ نام بڑی عزت کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ ماموں کے اکلوتے نور نظر جو ان کا بزنس زبردست طریقے سے آگے بڑھا رہے تھے۔ رشتہ داروں سے جلدی نہ ملنے کے بھی کتنے نقصانات ہیں، صباحت نے سوچا۔
بھلا اس انم میں ایسی کیا خصوصیات ہیں جو یہ شخص بھلا شخص کیوں اس کے آگے پیچھے پہ رہا ہے؟ وہ ڈھیر ساری مایوسی دل میں لیے باہر نکل آئی تھی۔ لان میں سناٹا تھا، معلوم نہیں سب لوگ کہاں تھے۔ ایک تو یہ گھر اتنا بڑا تھا کہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں ہی خاصا وقت گزر جاتا تھا۔ لمبے سے کوریڈور کو طے کر کے وہ بڑی خالہ کے کمرے میں پہنچی تو ساری محفل وہیں جمی ہوئی تھی۔ بری کے جوڑے نکلے رکھے تھے جن کی چمک بے حد خیرہ کن تھی۔ اماں اور صباحت کا تو ذکر ہی کیا، کمرے میں موجود ایلیٹ کلاس بھی مارے اشتیاق کے جو کہ بڑی تھی۔ میں نے تو ڈیزائنر سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہر سوٹ منفرد ہونا چاہیے، ورنہ بازار تو بھرے پڑے ہیں، پٹے پٹائے ڈیزائنوں سے دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ بڑی خالہ کا چہرہ فخر سے تمتما رہا تھا۔ خاصا سسپینس رکھنے کے بعد انہوں نے ان کپڑوں کی اوپننگ کی تھی۔ ممانی اور ان کی بیٹیاں اس قسم کی صورتحال سے نپٹنا خوب جانتی تھیں۔ سب لا تعلق سے انداز میں مختلف بوتیکس اور ڈیزائنرز کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ ان کی معلومات کو بھلا کوئی چیلنج کر سکتا تھا؟ اور اماں جو ٹھیک مڈل کلاس ذہنیت کے مطابق ایک جوڑے کی قیمت پوچھے جا رہی تھیں، وہ بھی جلدی ہار مان گئی تھیں۔ اتنے اونچے حساب کتاب کی ان کے دماغ میں طاقت بھی نہیں تھی۔ اب آپ بھی عفان بھائی کی شادی کر ہی ڈالیں بھابی جان۔ نہ جانے کون سے خواب بنتے ہوئے اماں نے ممانی سے فرمائش کر ڈالی تھی۔ وہ جیسے منتظر ہی تو تھی، فوراً ہی بولی، بس بہت جلدی یہ خوشخبری سنانے والی ہوں تم سب کو۔ اچھا، خدا مبارک کرے۔ کوئی لڑکی دیکھ لی ہے کیا؟ اماں جو ابھی تک ہاتھ میں 55,000 والا جوڑا تھامے ہوئے تھی، ان کی ساری توجہ ممانی کی طرف مبذول ہوئی تھی۔ بڑی خالہ کا قیمتی جوڑا انہوں نے یوں ہی ایک طرف رکھ دیا۔ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں ہی ہے ماشاءاللہ۔ بس ذرا جاوید کی شادی ہو جائے خیریت سے، پھر یہ کام بھی کر ڈالنا ہے۔ میرا تو سچ بات ہے، غیروں میں جاتے جی ڈرتا ہے۔ اپنے اپنے ہی ہیں، لاکھ خوبیاں ہوں دوسروں میں، مگر اپنوں والی بات کہاں؟ ممانی اسی لمحے کی منتظر تھیں جب وہ بڑی خالہ کو شرمندہ کر سکیں۔ انہیں بڑی امید تھی کہ وہ جاوید کے لیے ان کی کسی بیٹی کا رشتہ لیں گی۔ اماں اور چھوٹی خالہ دونوں ہی پرزور انداز میں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ ممانی کی خوشنودی دونوں ہی کے لیے اہم تھی۔ یہ ہما انہی کے توسط سے تو سر پر بیٹھنا تھا۔ صباحت کو اماں پر ترس آنے لگا، بھلا وہ کس حساب میں امیدیں باندھ رہی تھی۔ یہاں کی سیاست فی الحال اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ممانی اور عفان چھوٹی خالہ اور انم کے گرویدہ نظر آ رہے تھے، جبکہ ان کی بیٹیاں سخت مخالفت پر اتری ہوئی تھیں۔ اس انم کو تو 2 منٹ برداشت کر لینا بھی بس سے باہر ہونے لگتا ہے۔ یہ تو جاوید بھائی کی شادی کی وجہ سے اتنا آنا ہو رہا ہے، ورنہ ہم لوگ کون سا روز روز آتے ہیں۔ صباحت تاجی کا منہ دیکھنے لگی۔ دل میں تو آیا کہ پوچھ لے پھر تمہارے بھائی کس حساب میں اس پر اتنے مہربان ہو رہے ہیں، مگر پوچھ نہ سکی۔ ایک تو ان لوگوں سے وہ اتنی زیادہ فری نہیں تھی، اور دوسرے وہ لوگ ناراض بھی ہو سکتی تھیں۔ رات کو دیر گئے تک جب مدت کا فون آیا تو جلدی جلدی گھر اور ثروت آپا کی خیریت دریافت کرنے کے بعد اس نے یہ سارا قصہ اسے گوش گزار کرنا ضروری سمجھا۔ انم کی طراہٹ، عفان کی اسمارٹنس اور ماموں کی بیٹیوں کے اگنورنس، سارے ہی موضوعات پر وہ تفصیل سے باتیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر مدت نے سخت بے مروتی دکھائی تھی۔ سنو، یہ سارا قصہ تم واپس آ کر بھی تو ہر بار سنا سکتی ہو، ہمارے گھر کا بجٹ اس بیتو کی لمبی کال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خدا حافظ۔ ایک جھٹکے سے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ حد ہے بھئی، کوئی ایسا بھی نہیں جس سے انسان ساری باتیں ہی کر لے۔ کراچی آنے کے بعد صباحت نے پہلی بار مدت کی کمی کو محسوس کیا تھا۔ دل ہلکا نہ کرنے کا ہی سبب تھا جو رات کو نیند بھی بہت دیر سے آئی تھی۔ انم کی خوش قسمتی کا بار بار خیال آتا رہا تھا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سبھی کچھ دے ڈالتا ہے، ذرا سا بھی ترسائے بغیر۔ عفان جیسے شاندار شخص کے حوالے سے کچھ سوچتے ہوئے انم مزید زہر لگنے لگی تھی۔ شجی انکل رات کی فلائٹ سے آ رہے ہیں۔ جاوید بھائی نے مہندی والے دن کی دوپہر جس وقت کی اطلاع دی، جملہ اہل خانہ ملتان سے آئے مہمانوں کے ہمراہ رات کے فنکشن کے متعلق کچھ ڈسکس کر رہے تھے، صرف ایک عفان کے سوا جنہیں انم سے کسی بحث میں الجھا رکھا تھا۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتی۔ میں کیوں ان لوگوں سے ملوں جنہیں میں پسند نہیں کرتی، صرف اس لیے کہ تم انہیں۔ صباحت سارے شور ہنگامے میں بھی کان لگائے انہی دونوں کی طرف متوجہ تھی، اور جاوید بھائی سے یہ نئی اطلاع سن کر انم نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر جس بے ساختہ خوشی کا مظاہرہ کیا تھا وہ حیران کن تھا۔ اوف، شجی انکل کتنے دن بعد! وہ عفان کو اپنی ادھوری بات میں الجھا چھوڑ کر جاوید بھائی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں چلی جاؤں گی ایئرپورٹ، آپ ٹائم کنفرم کر دیجیے گا۔ وہ ان سے اپنے سارے اختلافات بھلا کر فی الحال بڑے دوستانہ انداز میں مخاطب تھی۔ انم کے نزدیک بھی کسی کی اتنی اہمیت ہو سکتی تھی، صباحت کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ چلو گے نا عفان تم بھی؟ نہیں، مجھے بہت کام ہے۔ عفان کا لہجہ ایک دم سرد ہو گیا۔
اور اتنی دیر سے تم سے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ایک کپ چائے کا تو کچن میں کہہ کر آ سکتی ہو یا نہیں؟ نہیں کہہ سکتی؟ 10 نوکر پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر، کسی کو بھی آواز دے کر کہہ سکتے ہو۔ انم کا مزاج ویسے ہی ساتویں آسمان پر رہتا تھا، اس وقت اپنی بات کا رد کیا جانا اسے برا لگا۔ صباحت نے غور سے دونوں کی طرف دیکھا، ماحول تھوڑا سا مختلف ہونے لگا تھا۔ عفان بھی اس وقت انم کو رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھے اور اس کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ ان دونوں کو بحث میں الجھا ہوا چھوڑ کر وہ خاموشی سے کچن کی طرف چلی آئی۔ وہاں ایک پوری بٹالین موجود تھی، کک، شیف، ہیلپر اور بھی مزید مہمان سے کام کروانے کی بے ادبی ان میں سے کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر صباحت کے اصرار پر اس کا کہا ماننا پڑا۔ دونوں خالاؤں کا کچن بے حد آرگنائز تھا۔ چند منٹ کے جائزے سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اسنیک کی ایک بڑی ویرائٹی یہاں کسی بھی وقت بآسانی دستیاب ہو سکتی ہے۔ اس فیملی کی سوشل لائف اسی قسم کے اہتمام کا تقاضا بھی کرتی تھی۔ چیز ویجیٹیبل پف چکن رولز اور ڈونٹس کی پلیٹوں کے ساتھ چائے کے گرما گرم کپ لیے جب وہ لاؤنج میں واپس آئی تو اس وقت وہاں صرف عفان بیٹھا تھا۔ تم نے اتنی تکلیف کیوں کی بھائی؟ تم تو خود مہمان ہو، اس نے تھوڑی سی تکلف کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ چائے بنانے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ میرا خود بھی دل چاہ رہا تھا۔ اور یہ باقی سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ بڑے لاپرواہ سے انداز میں بولی، ذرا بھی اندازہ نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کی اور انم کی جھڑپ سن کر اس مہمان نوازی پر اتری ہے۔ تو کسی سے کہہ دیا ہوتا، آخر یہاں اتنے نوکر پھر رہے ہیں۔ عفان کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ صباحت کو بڑا اطمینان ہوا، وہ انم کی بات بھولا نہیں تھا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجا کر وہ سگر بیبیوں کی طرح اسے چیزیں سرو کرنے لگی۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ انم کچھ بتا رہی تھی۔ صرف چند منٹ صبر کر لینے کے بعد اس نے ذرا رکتے رکتے پوچھ لیا تھا۔ عفان کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے۔ بڑی اہم خبر ہے جو انم جگہ جگہ نشر کر رہی ہیں۔ اور کیا فرما رہی تھی؟ اپنے شجی انکل کے بارے میں؟ اس نے الٹا سوال کر ڈالا۔ اور تو کچھ نہیں۔ صباحت تھوڑی گڑبڑائی، اس نے بس یوں ہی انم کا نام لے لیا تھا عفان کا موڈ چیک کرنے کے لیے۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ مگر عفان کے لیے اب شجی انکل کا موضوع ہی زیادہ توجہ طلب بن گیا تھا۔ فرسٹ کزن ہیں انم وغیرہ کے پاپا کے، اسلام آباد میں رہتے ہیں، بڑی امپریسو پوسٹ پر ہیں اور یہاں ان کا کتنا اثر ہے تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اس نے چائے کا کپ منہ سے لگانے سے پہلے مختصر سا تعارف کروا دیا تھا۔ صباحت نے یہ چند الفاظ دھیان سے سنے اور اس سے بھی زیادہ غور سے عفان کے ماتھے پر گہرے ہوتے بل اور لہجے کی تلخی کو نوٹ کیا۔ فی الحال اتنا ہی کافی تھا۔ دوسروں کے لاؤنج میں آنے تک وہ عفان کی کچھ نہ کچھ توجہ حاصل کر لینے میں تو ضرور ہی کامیاب ہو چکی تھی۔ سارا کریڈٹ ہنر مندی سے کی گئی گفتگو کو جاتا تھا۔ اس رات مہندی کی تقریب کے لیے وہ بے حد دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ کوریڈور سے چھوٹی خالہ اپنے موبائل پر بات کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جس طرح اپنا فکرہ بیچ میں ہی بھول گئی تھی۔ اسے صباحت کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ ایک فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ ان کے پاس سے گزرتی چلی گئی تھی۔ مہندی کی تقریب باہر لان میں تھی۔ کئی تعریفی فکروں نے اس کا استقبال کیا۔ سب سے زیادہ خوشی مہمانوں کی تعریف سے ہوئی تھی اور اس سے بھی زیادہ عفان کی تعریف سے۔ نو ڈاؤٹ آج تم سے اچھا کوئی بھی نہیں لگ رہا۔ لوگ اس طرح کی تعریفیں اکثر ہی کرتے رہتے تھے، لیکن صباحت اپنی تمام تر بولڈنس کے باوجود یہ سن کر تھوڑا سا شرما گئی تھی۔ اب تک محض دوستوں میں سراہے جانے کا اتفاق ہوا تھا یا پھر فرحان بھائی اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کوئی جملہ کہہ ڈالتے تھے، مگر کسی من پسند شخص کے منہ سے ایسا فکرہ کیسی سرشاری عطا کرتا ہے، اس کا تجربہ ابھی ابھی ہوا تھا۔ عفان شاید کچھ اور بھی کہتا کہ جب ہی چھوٹی خالہ وہاں آ گئیں۔ صباحت کی خوبصورتی نے آج انہیں اس کی چوکیداری پر خود بخود معمور کر دیا تھا۔ یہ انم کہاں رہ گئی ہے عفان؟ ذرا پتہ تو کرو، اس کا موبائل بھی گڑبڑ کر رہا ہے۔ فلائٹ لیٹ ہو گئی ہوگی، ویسے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ۔ انہوں نے بڑی خالہ کے چھوٹے بیٹے کا حوالہ دیا، مگر چھوٹی خالہ مطمئن نہ ہوئی۔ تم چلے جاتے ساتھ تو مجھے بے فکری رہتی۔ ارے چھوڑیں آنٹی، انم بڑی کانفیڈنٹ ہے، اس کے لیے چھوٹی موٹی باتیں مسئلہ نہیں بنتی۔ چھوٹی خالہ جزبز سی ہوتی دوسری طرف چلی گئی تھی۔ عفان کی بات میں تعریف تھی یا طنز کچھ طے نہیں ہو سکا۔ فکر تو ان کی کرنا پڑتی ہے جنہیں دنیا کا زیادہ اتا پتہ نہ ہو، اپنی کیئر نہ کر سکتے ہوں۔ صباحت نے اس کا کہا یہ سادہ سا جملہ بھی بڑے آرام سے خود سے منسوب کیا اور بے ساختہ ہی بولی، جیسے وہ شاید تم کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک دم ہی شور مچ گیا۔ عفان بھول گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ شجی انکل کی آمد ہو چکی تھی اور دونوں خالاؤں کا سارا خاندان ان سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انم ان کے بائیں بازو کے ساتھ لگی کھڑی تھی، اس کا چہرہ فخر سے ٹمٹما رہا تھا، جیسے شجی انکل کا وفاقی سیکرٹری ہونا
خود اس کا ذاتی کارنامہ ہو۔ اسی بھیڑ میں عفان بھی نہ جانے کدھر گم ہو گیا تھا۔ صباحت قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بالوقت انکل مین آف دی مومنٹ تھے۔ صباحت کو ان میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وجہ عفان تھا، جس کی ناپسندیدگی کو بھانپ کر اس نے خود بخود ہی شجی انکل کو ناپسندیدہ افراد کی قطار میں کھڑا کر دیا تھا، اور ان میں کچھ ایسا تھا بھی نہیں جو توجہ لائق ہوتا۔ معمولی شکل و صورت کے ساتھ فربہی مائل جسم اور آنکھوں اور ہونٹوں کے نیچے جھکتے ہوئے گوشے۔ انہوں نے تو اب تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ صباحت کو یہ جان کر تھوڑی حیرت ہوئی۔ چند منٹ بعد اسے عفان بھی نظر آ گیا، کسی اور گروپ کے ساتھ۔ اچھی بات یہ تھی کہ آج وہ انم کے ساتھ نہیں تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر اس کی طرف چل دی۔ خود کو ہر معاملے میں بآسانی رعایت دے لیا کرتی تھی، اور اپنی بہتری کے لیے کوشش کر لینے میں آخر حرج بھی کیا تھا۔ سنو شجی، یہ صباحت ہے۔ چھوٹی خالہ نے ایک دم ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر بالکل اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ انہوں نے بھچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ صباحت کو کچھ عجیب سا لگا۔ تارا سے بلوائے جانے پر وہ محض اس تجسس میں دوڑی چلی آئی تھی کہ بڑی خالہ کے کمرے میں مجمع لگا کر آخر کون سی کھچڑی پکائی جا رہی ہے۔ اب اس ڈھلتی عمر کے شخص کے سامنے خود کو ذرا بھی ایزی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ بیٹھیں، وہ مجھے کچھ کام۔ اس نے وہاں سے ہٹنے کے لیے کوشش کرنا چاہی، مگر کی آوازوں نے اسے اس بے ادبی سے باز رکھا تھا۔ شجی انکل کے لیے کسی کی لیاقت کا اندازہ لگانا کیا مشکل تھا۔ ساری عمر بیوروکریسی کے داؤ پیچ سیکھتے گزری تھی۔ کیا پڑھ رہی ہیں؟ فیوچرز پلان کیا ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے 2-4 سوالوں سے ہی اندازہ لگا لیا کہ صباحت میں زبردست اسپارک ہے، صرف موقع ملنے کی دیر ہے۔ میں جاؤں بس؟ وہ پرائمری کے بچوں کی طرح چھٹی کی منتظر تھی۔ شجی انکل کی نظر بالکل بھی اتنی مہذب ثابت نہیں ہو رہی تھی جتنی ان کے عہدے اور عمر کے لحاظ سے توقع کی جا سکتی تھی۔ چھوٹی خالہ جو بالکل صباحت کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ دباتے سنی انسنی کر گئیں۔ اسی لیے فون پر فون کر رہی تھی کہ تم خود آ جاؤ، یہی موقع ہوتے ہیں مل کر بیٹھنے کے، 100 مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی خالہ کسی سے اتنی خوش آمدانہ ٹون میں بات نہیں کرتی تھیں جو اس وقت اپنا رکھی تھی۔ صباحت کو جانے کیوں ایک بڑی شرمندہ کر دینے والی مثال یاد آ کر رہ گئی۔ مصروفیت بہت زیادہ ہے بھابھی، لیکن آپ کے بلانے پر کھچے چلے آئے ہیں۔ اب تو سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا ہے، جو چاہیں۔ انہوں نے چھوٹی خالہ کی 7 پشتوں پر احسان کرتے ہوئے ایک بار پھر صباحت کا جائزہ لیا۔ اس بار وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور چھوٹی خالہ کی ہیں کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر بیٹھی بڑی خالہ نے، جو ویسے تو اماں سے کوئی دل کی بات کرنے میں مصروف تھی، اس کا الجھا سا انداز دیکھ کر خود بھی کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ ذرا اس پلاٹ کی خبر بھی لے لینا جو تم نے انم کے نام الاٹ کروانے کا کہا تھا۔ بڑی زبردست مارکیٹ ویلیو ہے اس کی، چند لاکھ دے کر کروڑ کا فائدہ۔ پلیز خیال سے اس کا پورا کام کرواؤ شجی، کہیں کوئی اور اسے۔ چھوٹی خالہ اب بڑی نیچی آواز میں راز و نیاز کر رہی تھیں۔ مطلب کی بات کرنے کے لیے انہیں بہترین وقت میسر آ گیا تھا۔ اس وقت کچھ بھی منوانا بہت آسان تھا۔ شجی انکل انہیں بھرپور اطمینان دلانے لگے کہ وہ پلاٹ بس انم کا ہی ہوا سمجھیں، کہیں نہیں جانا وانا۔ صباحت کا موڈ سخت خراب تھا۔ اسے رہ رہ کر چھوٹی خالہ پر تاؤ آ رہا تھا۔ آخر انہوں نے اسے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ان کی پلاننگ وہ بخوبی سمجھ رہی تھی، اور ایک بار تو یہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ سارے شادی کے ہنگامے پر 2 حرف بھیج کر فوراً واپسی کا ٹکٹ کٹوا لے۔ جو وہ یوں ہی بیزار سی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ جاوید بھائی کے کمرے سے عفان نکل رہا تھا۔ وہ کب سے آیا ہوا تھا؟ اسے اپنی بے خبری پر تھوڑا سا افسوس بھی ہوا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ انم کے بلوانے پر آیا ہے۔ اب دیکھو، رات مجھے اتنا زور دے کر اس وقت کا کہا تھا، اور اب خود سو رہی ہے، اٹھی ہی نہیں۔ عفان کے لہجے میں انم کے لیے کل والی ناراضی کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا، اور وہ یوں ریلیکس کھڑا تھا جیسے زندگی کا اصل مقصد صرف انم کی فرمائشوں کو ہی پورا کرنا ہو۔ آپ آفس ریگولر نہیں جایا کرتے؟ صباحت نے بمشکل اپنے غصے کو دبایا تھا۔ عفان ہنسنے لگا۔ جاوید کی شادی کے چکر میں ذرا بے ترتیبی ہو رہی ہے، ورنہ اتنا فارغ مت سمجھو مجھے۔ انم کے لیے تو ہر وقت ہی فارغ ہیں۔ یہ بات صرف اس کے دل میں آئی تھی۔ چائے نہیں پلواؤ گی اچھی سی؟ میرا خیال ہے کچھ دیر انم کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ ٹیبل پر سے اخبار اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ صباحت اس کے اطمینان کو غارت کرنے کی اتنی سنجیدہ کوشش شاید نہ کرتی اگر چھوٹی خالہ اور انم کے لیے اس کے دل میں اتنی شدید خفگی نہ ہوتی۔ انم تو شاید ہی جا سکے، شجی انکل ابھی یہیں ہیں۔ وہ بجائے چائے بنانے کے وہیں قریبی صوفے پر بیٹھی رہی۔ عفان کے اطمینان میں ابھی بھی کوئی فرق نہیں آیا۔
تقریباً ساری رات ہی یہ لوگ تو جاگتے رہے تھے، انم، چھوٹی خالہ اور شجی انکل وغیرہ۔ بہت دوستی ہے ان لوگوں کی شروع سے۔ عفان نے اخبار کا صفحہ پلٹتے اس کی اطلاع پر تبصرہ کیا۔ نامعلوم انم نے کیا پڑھ کر پھونکا تھا تو شجی انکل کا ذکر بھی بے اثر ہو رہا تھا۔ صباحت کو سخت بے چینی سی محسوس ہوئی۔ اور آپ تو انہیں پسند نہیں کرتے ہیں، اور نہ وہ آپ کو۔ اس نے رکتے رکتے جملہ پورا کر لیا۔ آخری 4 لفظ واقعی زود و اثر نکلے۔ پہلے ایک جھٹکے سے اخبار بند ہوا اور پھر وہ سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے ذرا تیزی سے لہجے میں بولا، تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے؟ صباحت نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور پھر اس لمحے کا فائدہ اٹھانے کا پکا پکا فیصلہ کر لیا۔ اندازہ لگانا کون سا مشکل ہے؟ وہ بالکل صاف لفظوں میں اظہار کر رہے تھے کہ عفان میں قابلیت ہی کیا ہے۔ باپ کے سیٹ کیے کرائے بزنس کو تو میٹرک پاس بھی سنبھال لیتے ہیں، کسی بڑے چیلنج کو پورا کرتا۔ ہمارا بزنس کروڑوں کی ڈیلنگ کر رہا ہے اور اس سب کی دیکھ بھال کوئی آسان کام نہیں۔ عفان نے بے حد ناگواری سے اس کی بات کاٹی۔ اب یہ تو انم اور چھوٹی خالہ کو کہنا چاہیے تھا نا۔ وہ دونوں تو ہنسنے لگی۔ ان کے ہاں شجی انکل کو کسی بات پر بالکل بھی ٹوکا نہیں چاہتا ہے۔ صباحت کو اس کھیل میں مزہ آنے لگا۔ عفان نے اس بار کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر ٹیبل کے شیشے کو چند منٹ گھورتا رہا، پھر ایک دم سے اٹھتے ہوئے بولا، اچھا میں چلتا ہوں۔ صباحت نے ایک بے ساختہ مسکراہٹ کو بمشکل روکا اور جلدی سے بولی، اگر آپ گھر جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے چلیں۔ تابع وغیرہ کے پاس تھوڑی دیر رک جاؤں گی، یہاں تو سخت بوریت ہو رہی ہے۔ آ جاؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ باہر کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ وہ شاید بالکل ہی بھول گیا تھا کہ وہ یہاں انم کے بلانے پر آیا تھا۔ صباحت نے یاد دہانی کرانی بھی ضروری نہیں سمجھی تھی۔ اماں کو اطلاع دے کر وہ صرف چند منٹ بعد ہی ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر عفان کے برابر بیٹھی تھی۔ گڈ، تم تو تیاری کے لیے چند منٹ بھی نہیں لیتی۔ اس نے تعریفی نگاہوں سے صباحت کی طرف دیکھا۔ وہ ہنسی۔ کانفیڈنس کی 2 وجوہات تھیں، ایک تو اپنی خوبصورتی کا احساس اور دوسرا وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کپڑے وغیرہ چینج کر کے حلیہ ٹھیک کر چکی تھی۔ اور ابھی کب تک یہاں ہو؟ بس 2 دن بعد واپسی۔ ارے نہیں، کچھ دن ہمارے ہاں تو رکو۔ تم نے تو کراچی میں کچھ بھی آؤٹنگ نہیں کی۔ اسے ایک دم سارے آداب میزبانی یاد آنے لگے۔ صباحت کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے ایک ہلکا پھلکا تفریحی شیڈیول تیار کر لیا تھا۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، انم اور چھوٹی خالہ سے بالکل مختلف۔ صباحت کو اپنی کچھ دیر پہلے ہونے والی توہین بھلائی نہیں بھول رہی تھی، اور وہ اس پر چھوٹی خالہ کو بالکل بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ تم خود بھی بہت اچھی ہو، انم سے بالکل مختلف۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے صباحت کی طرف دیکھا۔ اسے شرمانا ورمانا آتا تو نہیں تھا، مگر عفان کی توجہ اب کوئی معنی رکھنے لگی تھی۔ حالات کو اپنے حق میں موڑ لینا کچھ ایسا زیادہ مشکل بھی نہیں، بس ذرا سی عقل مندی اور ذرا سی موقع شناسی۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے بڑے اطمینان سے سوچا۔ شجی انکل رات کو شادی کی تقریب سے ہی واپس چلے گئے تھے، اور اگلی شام کو جو ان کا خاص الخاص فون آیا تھا اس نے چھوٹی خالہ کو سخت بوکھلا دیا تھا۔ اماں سے لے کر جو چند فوٹو انہوں نے شجی انکل کے سپرد کیے تھے، ان میں شجی انکل کی والدہ نے مدت کو پسند کر لیا تھا۔ ممی کی نیچر آپ جانتی ہیں، ایک نظر میں انسان کو پرکھ لیتی ہیں۔ آپ کی دوسری بھانجی انہیں بے حد پسند آئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہی بہتر ہے جو وہ کہہ رہی ہیں۔ ویسے بھی ان لوگوں کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی آپ نے اپنی بہن سے بات تو نہیں کی ہوگی؟ چھوٹی خالہ کو پتا تھا کہ اب انہیں ایک لفظ بھی سمجھانا بالکل فضول ہوگا۔ اس بے حد ذاتی معاملے میں شجی انکل کی والدہ کی رائے ہی حرف آخر ہونا تھی۔ اپنی ساری مشکوک ترین سرگرمیوں کے باوجود وہ اس معاملے میں بے حد فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے تھے، یا کم از کم پوز ایسا ہی کرتے تھے۔ میں تو ویسے بھی آپ کے زور دینے پر راضی ہوا ہوں، ورنہ ایسی۔ چھوٹی خالہ کا سر چکرا رہا تھا۔ کروڑ کے پلاٹ کا ہاتھ سے نکلنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مدت صباحت سے بھی 2 سال چھوٹی تھی۔ شجی انکل سے اس کی عمر کا کم سے کم فرق بھی پوروں پر گنتے ہوئے انہیں کنفیوز کیے دے رہا تھا۔ اماں کی سمجھ میں پہلے پہل تو ان کی بات نہ آ سکی، اور جب چھوٹی خالہ نے مزید واضح الفاظ میں مدعا بیان کیا تب وہ بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہیں۔ میرا دل نہیں مانتا فاخرہ، کوئی جوڑ بھی تو ہو۔ چھوٹی خالہ کے بے حد زور دینے پر انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ شروع ہو گئیں۔ اس سے پہلے اعتراض کا وہ بڑا تفصیلی جواب تیار کر کے لائی تھیں۔ گھرائی نعمت کو ٹھکرانے کی حماقت نہ کریں باجی، شجی کے نام اور حیثیت کو دیکھیں۔ اچھے سے اچھا گھرانہ بھی ان سے رشتہ داری قائم کرنے میں فخر محسوس کرے گا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ عین اس وقت جب وہ اس خوش قسمتی کا ذکر فرما رہی تھی، صباحت کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ پرسوں سے منتظر تھی کہ چھوٹی خالہ یہ ذکر چھیڑیں۔ انہوں نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور اپنے ہی کہے گئیں، سارے میں دھوم مچ گئی کہ آپ کا اسٹیٹس کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ ذرا یہ سوچیں، جب 21ویں گریڈ کا شخص آپ کا داماد کہلائے گا
सबाहत का के सबर का पैमाना लबरेज हुआ और वो बड़ी जहर सी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखते बोली, लेकिन बस 1 या 2 साल, इसके बाद तो रिटायर्ड ऑफिसर ही कहलाएंगे ना अंकल। ऐसे ही आसानी से नहीं हो जाते रिटायर्ड। 10-10 साल एक्सटेंशन लिए जाते हैं जिनकी अप्रोच होती है। एक से बढ़कर एक नाकारा महकमे हैं जिनके चेयरमैन बने बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही कहाँ इस मुल्क में, जो कुछ भी है ब्यूरोक्रेसी ही है। छोटी खाला सबाहत के तंज पर बुरी तरह चढ़ी थी, लेकिन सबाहत पर उनके इस हकीकत पर पसंदाना तज्जिया का भी कोई असर नहीं हुआ। अपनी तौहीन के एहसास ने उसे इन 2 दिनों में बार बार रंजीदा किया था। छोटी खाला अनम के लिए अफान जैसे शानदार शख्स की प्लानिंग किए बैठी थी, और उसके लिए आखिर उन्हें ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई। वो उन्हें कोई सख्त सी बात कहने ही जा रही थी कि रुकना पड़ा। आज मुसलसल बोलने का ठेका सिर्फ छोटी खाला के पास था, और इस वक्त वो जो कुछ कह रही थी वो थोड़ा सा मुख्तलिफ भी था। सबाहत तो वैसे भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, मसला तो मुद्दत का है। आपकी तीनों बेटियों में वही ज़रा कम है। वो तो शज्जी की वालदा को ना मालूम इसमें क्या नज़र आ गया जो वो यूं मसर हैं, वरना उन्हें तो। सबाहत ने एक गहरी सांस ली। सल्तनत की बिजात पर मोहरों की तब्दीली कब और कैसे हुई, ये तो उसको इल्म नहीं हो सका, मगर इस इतला से थोड़ा सा सकून ज़रूर हासिल हो गया था। छोटी खाला शज्जी अंकल की पहुंच अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क उनकी जायदाद और बैंक बैलेंस का मोटा मोटा तखमीना लगा रही थी, जो कि यकीनन मुतासिर कुन था। और भाई असल तो इससे भी कई गुना ज़्यादा होगा। ये थोड़ा बहुत तो हमें शज्जी ने एतमाद करते हुए बता भी दिया, वरना आजकल तो हज़ारों तरीके हैं अपनी असल आमदनी छुपाने के। सबाहत अब बिल्कुल ही गैर जानिबदारी से उनकी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। सो से उनकी किसी भी बात से इख्तलाफ नहीं महसूस हुआ। कल अफान की ज़ुबानी सुन भी लिया था कि पिछले साल शोहरत पाने वाले 2 बड़े ऊंचे माली स्कैंडल्स में शज्जी अंकल का नाम बड़े वसूख से लिया जाता रहा है। कुछ भी हो फाखरा, उसके अब्बा नहीं मानेंगे, और ख़ुद मैं भी ज़रा भी ये बात दिल को नहीं भा रही। अब्बा को मनाया जा सकता है अम्मा। सबाहत के कहने पर उन्होंने बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बड़ी वाज़ेह चमक और लहजे में दबा दबा सा जोश था। और वो मान भी जाएंगे अगर आप फैसला करें। मुद्दत की ज़िंदगी बन जाएगी अम्मा, और हम सब के लिए भी एक गोल्डन चांस है। अब्बा को भला एतराज़ भी क्या होगा, बल्कि देख लीजिएगा वो तो कितने खुश होंगे। और छोटी खाला, इस बात को अब आप आगे बढ़ा दीजिए। छोटी खाला, जो बड़े सताइशी अंदाज में भांजी को देख रही थी, अब बेहद मुतमईन थी। सबाहत से समझदारी की उन्हें हरगिज़ तवक्का नहीं थी। छोटी खाला का ख्याल था कि अब्बा और मुद्दत को यहीं बुलाकर बात फाइनल कर ली जाए, मगर अम्मा के लिए अब मज़ीद एक दिन रुकना भी मुश्किल हो रहा था। मुद्दत के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, और यूं भी अब्बा अगर इस तरह खड़े खड़े आने वाले होते, इन गुज़रे सालों में दसियों चक्कर लगा चुके होते। वापसी का सफ़र निहायत खुशगवार था, ख़ासतौर पर सबाहत के लिए। ज़िंदगी को चंद ख़ास लम्हात उन्हीं दिनों में अता हुए थे। एक बड़ी सच्ची और गहरी खुशी जो दिल ने पहले कभी महसूस नहीं की थी, अब अफान के ख्याल के साथ मुंसलिक थी। तुमसे ज़्यादा अच्छी लड़की मैंने आज तक कोई नहीं देखी। पिछली रात जब वो सब मामू के यहाँ मधु थे और सबाहत हर बात और हर काम बड़ी प्लानिंग से कर रही थी, तब उसने एक मौके पर कहा था, और ये एक से ज़ायद बार कहा गया था, जब अफान का अपनी तरफ खिंचाव उसने महसूस किया था। हाँ, एक गहरी सांस लेते हुए उसने इस सारे फजूल अंदेशों से खुद को आज़ाद किया था। एक मनचाही ज़िंदगी भी कितना खूबसूरत और ख्वाबनाक तजुर्बा होगी। मुद्दत का रिश्ता तो समझो तय कराई हूँ। अम्मा ने जिस पर एतमाद बेनियाजी के साथ ऐलान किया था, इसके बाद नुक्ता एतराज़ उठाने की गुंजाइश खुद ब खुद ही कम से कम रह गई थी, जबकि आगे की इन्फॉर्मेशंस भी उनके पास बड़े मार्के की थी। हाँ, बस ये ज़रूर है कि लड़के की उम्र कुछ ज़्यादा है, सो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। उनके इस बड़े सलीके से दिए गए बयान में से अब्बा ने यही आखिरी बात पकड़ ली। कुछ ज़्यादा से मुराद 10 साल, 15 साल, 20 साल या और भी। अब्बा उनके साथ कसौटी खेलने लगे। मुद्दत ने यह खुशखबरी सबाहत की ज़ुबानी सुनी थी तो चंद लम्हे उसे हैरत से देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगर इतनी सारी खूबियाँ हैं तो फिर तुम्हारी क्यों नहीं? वैसे भी तुम मुझसे बड़ी हो। सबाहत थोड़ा सा गड़बड़ाई। अब ये तो किस्मत की बात है, उन्हें दरअसल पसंद तुम आई हो। मुद्दत खामोशी से प्यालियों में चाय डालने लगी। अपनी तारीफ सुनकर भी उसके लबों पर कोई मुस्कुराहट नहीं उभरी थी। सबाहत को मालूम था कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने में माहिर है, तो इस तरफ तवज्जो दिए बगैर वो कराची के किस्से सुनाना शुरू हो गई। मामू खालाओं की अमारत, उनका लाइफस्टाइल, अनम की बदमजाजी, और वो तुम्हारे अफान साहब, उनका क्या ख्याल है? मुद्दत ने उसकी बात काटकर एकदम ही पूछ लिया, तो वो हंसती चली गई। हाय काश मुद्दत ऐसा ही हो जाए। उसे मुद्दत की बात में लफ्ज़ तुम्हारे ने बड़ी तकवीत दी थी। वैसे तुम्हें अंदाज़ा कैसे हुआ? मुद्दत चाय की ट्रे लेकर बाहर निकल ही रही थी,
ذرا سا رک کر اس نے صباحت کی آنکھوں میں بڑھتی ہوئی چمک کو محبت سے دیکھا تھا۔ 10 منٹ کے فون میں تم 9 منٹ صرف ایک ذکر میں گزار دیتی تھیں، یہی کافی نہیں ہے؟ اماں چائے کے لیے آواز پر آواز دیے جا رہی تھیں۔ وہ جلدی سے ان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ صباحت بھی اپنا کپ لیے ادھر ہی چلی آئی۔ اماں، کل چچا کے گھر میلاد ہے، چچی اور فرح دونوں آئی تھیں۔ اچھا؟ اماں پر پچھلے 15 دن کی تھکن ایک دم ہی حملہ آور ہوئی تھی۔ تم اور صباحت ہو آنا، مجھ میں تو فی الحال اتنا دم نہیں، بری طرح تھکا دیا ہے اس آنے جانے نے، لیکن اس میں تو آپ کا جانا ضروری ہے اماں۔ حماد کی خوشی میں کر رہی ہیں چچی، اور آپ کے آنے کا انتظار کر کے ہی انہوں نے میلاد رکھا ہے۔ مدت نے تھوڑی حیرت سے انہیں اور صباحت کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا کہیں منگنی کر دی ہے حماد کی؟ چچا کے گھر آنے کے لیے سیدھی بات کرنا اماں کے لیے ہمیشہ ہی ناممکن رہا تھا۔ ایک طنزیہ ٹون خود بخود ہی ابھر آتی تھی۔ تم نے بتایا نہیں تھا اماں کو؟ مدت صباحت کو دیکھنے لگی۔ ہاں بھئی وہ مجھے کچھ یاد نہیں رہا، دراصل وہاں مصروفیت ہی اتنی رہی تھی۔ صباحت نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے۔ چچا کے گھر آنے سے متعلق ہر بات یہاں اتنی ہی غیر اہم ٹھہرتی تھی۔ مدت کو افسوس ہوا، حماد نے کمیشن کا امتحان پاس کر لیا ہے، اور بہرحال یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ ابا تفصیل بتانے لگے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اماں اور صباحت دونوں ہی کچھ نہ کچھ امپریس ہو جاتی، مگر ابھی کراچی والوں کی شان و شوکت کا تاثر بالکل تازہ اور بڑا گہرا تھا۔ تو پھر کیا کوئی آفیسر لگ گئے ہیں تمہارے بھتیجے صاحب؟ اماں ٹھٹا مار کر ہنسی۔ لیکچرار شپ کے لیے دیا تھا امتحان، لیکچرار ہوا ہے حماد۔ ابا تھوڑا سا چڑ گئے، اور کل تمہارا جانا بہت ضروری ہے حماد کی مبارکباد کے لیے۔ اس بار اماں نے کوئی بحث نہیں کی۔ ابا کے موڈ کو اچھی طرح پہچانتی تھیں، جتنے بے ضرورت تھے اتنے ہی ضدی۔ اگر کبھی کوئی بات خود سے کہہ بیٹھتے تو پھر ایک انچ نہ ہلتے، اور ابھی مدت کا معاملہ بھی بیچ میں تھا۔ اس کو فائنل کرنے کے لیے ان کی خوشنودی بے حد ضروری تھی۔ رات تک ثروت آپی بھی ملنے آ گئیں۔ مدت کے رشتے کا سنا تو بجائے خوش ہونے کے دھیرے سے بولیں، صرف اچھی پوسٹیں ہی خوشی کی ضامن نہیں ہوتی اماں، پہلے اچھی طرح معلومات کر لیجئے۔ یہ بات وہ پہلے بھی دہرا چکی تھیں۔ اماں نے نہ جب دھیان دیا تو وہ اب دینے کا ارادہ تھا۔ آپا اور فاخرہ سے بڑھ کر کیا ضمانت ہوگی؟ اور بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ بہت تنگ دستی جھیل لی میں نے، اب اپنی بچیوں کو اس عذاب میں نہیں جھونکوں گی۔ خیر اماں، برا وقت تو خدا نہ کرے کہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ ابا نے ہمیشہ ہم سب کو بہت محبت اور… بس رہنے دو، ہمیشہ ابا کے گن گاتی رہنا۔ اماں نے جھنجھلا کر تکیے کے نیچے سے اپنا پرس کھینچا۔ یہ بالکل نئی تصویریں ہیں، شادی میں کھینچی تھیں، دیکھو، پر ابھی اپنے ابا اور مدت کے سامنے مت ذکر کرنا، ذرا بات آگے بڑھ جائے تو پھر انہیں بھی۔ وہ ہر کام صباحت کی زیر ہدایت کر رہی تھی۔ ثروت پرس کھول کر تصویروں والا لفافہ نکال چکی تھی۔ انم صباحت اور خاندان کی چند دیگر لڑکیوں کے گروپ میں شجی انکل مسکرا رہے تھے۔ بس ایک عمر کا ہی فرق ہے، باقی تو سب بالکل ٹھیک ہے۔ کراچی سے ملتان تک کے سفر میں صباحت نے ان کی اتنی برین واشنگ تو ضرور کر دی تھی کہ وہ اس رشتے کی تکمیل کے لیے دل و جان سے راضی تھیں۔ مگر اماں، یہ تو کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ آپ فوراً چھوٹی خالہ کو منع کریں، اور انہیں خود شرم آنی چاہیے۔ ان کی انم بھی مدت سے بڑی ہے، جسے وہ بالکل بچی بنائے ہوئے ہیں۔ ثروت کا غصہ سے برا حال ہو رہا تھا، اور حیرت سے بھی۔ مدت اسی وقت کمرے میں داخل ہوئی۔ ثروت نے بات ادھوری چھوڑ کر تصویروں والا لفافہ جلدی سے تکیے کے نیچے سرکا دیا تھا۔ مدت ابا کا پیغام لے کر آئی تھی، وہ اماں کو بلا رہے تھے۔ کیا ہوا ثروت آپی؟ اماں کے جانے کے بعد مدت نے ثروت کے تپتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ثروت ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اطمینان دلانے لگی۔ اپنی اس بہن سے انہیں بے حد محبت تھی، اور اس کی معصومیت اور بے غرضی کی قدر بھی تھی۔ مدت خاموش سی ہو گئی تھی۔ جو کچھ اسے چھپانے کی کوشش ہوتی تھی وہ اس کے کبھی پیچھے نہیں پڑتی تھی۔ لیکن آخر تکیے کے نیچے کیا تھا جو اسے دیکھ کر ثروت آپا نے پھرتی سے چھپایا تھا؟ چند ہی منٹ میں یہ معمہ حل کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ ثروت آپی کو بچے کے رونے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ آج ان کے ساتھ ان کی آیا نہیں تھی۔ چند لمحوں کا یہ وقفہ کافی تھا۔ چاروں تصاویروں میں ایک ہی حضرت کی موجودگی ان کی اہمیت اجاگر کر رہی تھی۔ مدت یک ٹک انہیں دیکھے گئی۔ ڈھلتی ہوئی عمر کا یہ شخص جس کے چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کی ہلکی سی بھی چھاپ محسوس نہ ہو رہی تھی، اماں کا اس کے لیے انتخاب ٹھہرا تھا۔ نہ اسے اپنے بارے میں کبھی بھی کوئی خشک فہمی رہی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی بڑھ کر توقعات باندھنے کی حماقت کیے بیٹھی تھی، مگر یوں آزمائے جانے کا تصور بھی نہیں تھا۔ باہر کچھ آہٹ ہوئی تو اس نے تیزی سے لفافہ تکیے کے نیچے سرکا دیا۔ میں تو کل جاؤں گی نہیں چچا کے گھر، بہت تھک کر آئی ہوں، صباحت کہتی ہوئی اندر آئی۔ پیچھے پیچھے اماں اور ثروت بھی تھیں۔ اس کا جانا نہ جانا مدت کا مسئلہ نہیں تھا۔ فی الوقت وہ جس احساس شکن مرحلے سے گزر رہی تھی وہ باقی سب بھلائی دے رہا تھا، مگر ثروت آپی ضبط نہ کر سکیں۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ اور اماں، اب اگر چچا صباحت کے لیے
کہیں تو آپ بالکل بھی انکار نہیں کریں گی۔ اماں اور صباحت دونوں برا مان گئیں۔ یہ ذکر دونوں کو ہمیشہ ناگوار گزرتا تھا، اور بھلا ایک لیکچرار شفت حماد میں کوئی چار چاند تو نہیں لگ گئے تھے۔ صباحت کے لیے رشتے بہت کئی نے کہا، مگر میرا دل نہیں مانا۔ کراچی سے واپسی پر اماں بہنوں کے لہجے سے مستعار لیا ہوا غرور بھی ساتھ لائی تھیں۔ کیوں؟ مدت کے لیے تو آپ کو بہت جلدی ہو رہی ہے۔ سوال چپتا ہوا تھا، اور ثروت آپی نے اب کہ مدت کی موجودگی کا خیال بھی نہیں کیا۔ آپ کیوں میری فکر میں مبتلا ہو رہی ہیں؟ جب مجھے کرنا ہوگی کر لوں گی۔ صباحت بہت جلد بدتمیز ہونے لگتی تھی۔ اس کا بگڑا ہوا انداز بھانپ کر اماں نے بات کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرنا چاہی۔ تمہاری ممانی کا خیال ہو رہا ہے عفان کے لیے۔ دبے لفظوں میں کئی بار کہا ہے انہوں نے، مدت کا معاملہ ایک طرف ہو جائے پھر یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے گا۔ وہ بے حد پر یقین تھی۔ ممانی کا بار بار اپنوں میں رشتہ جوڑنے کا اظہار، ماموں کے گھر کی پرتکلف دعوت، تحفے تحائف، ثروت آپی اور مدت دونوں کی نظر ساتھ ہی صباحت کی طرف اٹھی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، اس وقت دلکشی اور بھی سوا تھی۔ دونوں کو باجماعت اس پر رشک آیا۔ اماں عفان کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھیں، اور ان ساری تعریفوں کا وہ حقدار بھی تھا۔ کیا ماں کے سینے میں بھی دو دل ہو سکتے ہیں؟ مدت نے ان کے فخر سے تمتماتے چہرے کو دیکھتے چپکے سے سوچا اور باہر نکل آئی۔ اندر پھر ایک لا یعنی بحث شروع ہو چکی تھی۔ موضوع ظاہر ہے کہ اس کی ذات ہوگی، یہ جان کر بھی اس کا وہاں رکنے کو دل نہیں چاہا۔ اس رات ثروت آپی نے فرحان بھائی کا بھی انتظار نہیں کیا، اور بغیر کھانا کھائے گھر سے گاڑی منگوا کر چلی گئی تھیں۔ ثروت آپی سے شاید برداشت نہ ہو رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی فرحان بھائی سے بڑھتا ہوا آئے گا۔ بیڈ کے دوسرے کونے پر جب وہ دیوار کی طرف منہ کیے قسمت کی اس واقعے پر غور کر رہی تھی، برابر میں لیٹی صباحت نے بات شروع کی۔ ورنہ تمہارے اتنے اچھے رشتے پر خوش ضرور ہوتی۔ مدت یوں ہی نیم تاریکی میں دیوار پر پڑے ٹیبل لیمپ کے سائے کو دیکھتی رہی۔ ذرا سوچو، اسلام آباد میں ایک ہائی کلاس کو موو کرنا کتنا زبردست لگے گا۔ کتنوں کو مل پاتی ہے اس قدر سہولتوں بھری زندگی۔ پاورفل ہونے کا احساس، انم جیسی اتراتی شکل بھی تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگے گی۔ خلاؤں کے زبردست بزنس بھی بس یوں ہی لگنے لگیں گے۔ سجی انکل کے سامنے بڑا پیسہ بنا رکھا ہے۔ بھئی ہم تو شاید تم بھی انہیں انکل ہی کہتی ہو۔ باقی ساری بات شاید اس نے سنی بھی نہیں تھی۔ نہیں، وہ تو بس یوں ہی انم وغیرہ سے سن کر منہ پر آ گیا۔ صباحت کنفیوز سی ہو کر صفائی پیش کرنے لگی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ مدت کے لبوں پر ابھری۔ صباحت اس سے بے خبر پھر سے اسی قصیدہ خوانی میں مصروف ہو گئی۔ دوسروں کے لیے خوشی اور مسرت کے معیار اور مقدار کا تعین کس قدر آسانی کے ساتھ کر لیا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے ان بیچاروں کی اوقات ہی اتنی ہوتی ہو۔ جسم پر قیمتی کپڑے اور ہاتھ میں نوٹوں سے بھرا ہوا والیٹ۔ مدت کو یک بارگی زور سے ہنسی آنے لگی۔ اس کی اوقات بھی اتنی ہی تھی۔ صباحت کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کس کا اثر ہو رہا تھا، نیند کا یا عفان کے خیال کا۔ پھر شام میں آ رہی ہو نا؟ حماد ابا کے کچھ کاغذات لے کر آیا تھا۔ پتہ نہیں پراپرٹی ٹیکس کے متعلق یا کچھ اور مسئلہ تھا۔ ان کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر وہ پچھلے برآمدے میں آیا، جہاں مدت سفید زیتون سے لپٹی منی پلانٹ میں پانی ڈال رہی تھی۔ ہاں، اس نے ذرا چونک کر سر اٹھایا۔ ہاں ضرور، انشاءاللہ۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ وہ تشویش سے پوچھنے لگا۔ کوئی بات نہیں۔ اسے اس مختصر سے جواب کو دیتے ہوئے بھی شرمندگی ہوئی۔ شکل سے وہ اس قدر خستہ حال دکھائی دے رہی ہوگی، اس کا احساس حماد کے سوال سے ہی ہو گیا تھا۔ صباحت مڑ کر آسٹریلین طوطوں کے پنجرے میں دانہ ڈالنے لگی۔ وہ چند لمحے وہیں اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ تم نہیں بتانا چاہتی؟ ٹھیک ہے، میں خود ہی معلوم کر لوں گا۔ مدت نے یوں ہی رخ موڑے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالا، اور پھر نسبتاً زیادہ سنجیدگی سے حماد کو مطمئن کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کیوں خواہ بحث کر رہے ہو حماد؟ جب کوئی بات ہی نہیں تو پھر کیوں بیکار کا وہم کر رہے ہو؟ حماد، اماں پکارتی ادھر ہی آ رہی تھیں۔ انہیں اسے دیکھ کر ایسے بھی کام یاد آنے لگتے تھے جو فوری توجہ کے مستحق ہوتے بھی نہیں تھے۔ چچا کے گھر سب کو جانا پڑا، صباحت کو بھی، کیونکہ ابا بذات خود جا رہے تھے۔ پھر اس کے گھر پر اکیلا رہنے کا سوال ہی نہ اٹھتا تھا۔ ابا کچھ وقت اپنے بھائی کے ساتھ گزارنا چاہ رہے تھے۔ اماں کو یوں ہی شک سا گزرا تو ایک آدھ سوال کر بیٹھی۔ تم 10-15 دن رہ آئیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو کچھ نہیں، میرا ذرا دیر جانا بھی تمہیں ناگوار؟ اماں کا جی برا ہونے لگا۔ اتنے سال بعد گئیں، تب بھی ابا جتائے بغیر نہ رہ سکے۔ یوں ہی ملی جلی سی کیفیت میں سب چچا کے گھر پہنچ ہی گئے تھے۔ اماں نے مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ پکڑا کر چچی کو مبارکباد دے دی تھی، مگر جس خوش مزاجی کا مظاہرہ کراچی میں تھا، اس کا ایک حصہ بھی یہاں نہیں تھا۔ اتنی زرد رنگت کیوں ہو رہی ہے؟ اپنی صحت کا خیال رکھا کرو بیٹا، چچی نے مدت کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ ہلکے سے مسکرا کر رہ گئی۔ حالانکہ چہرے پر ایک خوشگوار تاثر لانے کی خاطر اس نے آج ہلکی سی لپسٹک بھی لگا لی تھی،
مگر ایسا کیا لکھا گیا تھا اس کے چہرے پر جو پڑھ کر ہر ایک اس کی فکر میں مبتلا ہو رہا تھا۔ انٹرنس پر لگے بڑے سارے شیشے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے خود کو ایک نظر دیکھتے ہوئے سوچا، اور کمال تو یہ تھا کہ وہ جو اس کے بے حد قریب ہونے کے دعوے دار تھے ان کی طرف سے ایسا کوئی سوال نہیں اٹھا تھا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے بالکل پاس بیٹھی وہ سر جھکائے بڑے دھیان سے پڑھے جانے والی نعت کی طرف متوجہ تھی۔ ٹپ ٹپ تو آنسو گود میں رکھے ہاتھوں پر گرے، دل ایک دم ہی بھر آیا۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یوں ہی ذرا سا رخ موڑ کر برآمدے کی طرف دیکھا۔ حماد بالکل سامنے تھا۔ وہ یہاں ٹیبل پر رکھی پلیٹوں کو باہر صحن میں پہنچانے کے لیے اٹھانے آیا تھا جہاں کھانے کا انتظام تھا۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھٹکا اور پھر تیزی سے دوسری طرف مڑ گیا۔ اب پتہ نہیں یہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں دیکھ کر اس نے مزید کیا کیا سرائی کی ہوگی۔ مدت کو یہ فکر ہونے لگی جتنا وہ اپنے احساسات کو چھپانے کے بارے میں حساس ہوئی جا رہی تھی اتنی ہی ناکام تھی۔ خدا کرے حماد نے دھیان ہی نہ دیا ہو۔ اس نے بڑے دل سے دعا مانگی تھی۔ کھانا شروع ہوا تو وہ مدت کے خیال سے فرح کے پاس آ گئی۔ صباحت البتہ مہمان خاص بنی اماں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی۔ اپنے لیے کھانا بھی انہوں نے فرح سے کہہ کر ہی منگوا لیا تھا۔ ثروت آپی بھی آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے البتہ چچی کے کہنے پر بھی بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ کھا لوں گی چچی کہہ کر منع کر دیا۔ چچا کے گھر سب کا بہت عرصے میں آنا ہوا تھا۔ ان کے گھر میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ نیا فرنیچر، خوش رنگ پردے، بڑے سائز کا فریج، حماد کے کمرے میں رکھا کمپیوٹر۔ اماں نے تھوڑی سی دیر میں گھوم گھام کر سارا جائزہ لے لیا۔ دیکھ لو انہیں بھی ساری عقل تمیز آ گئی ہے۔ یہ تعریف تھی جو انہوں نے صباحت سے کی۔ وہ خود حیرت میں تھی۔ چچا کے گھر یہ فالتو پیسہ آخر کہاں سے آیا ہے؟ اماں نے یہ بوجھ بھی فوراً ہی ہلکا کیا۔ کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے کیا سعیدہ؟ ہمیں بھی تو بتا دو۔ مہمانوں کے جانے کے بعد گھر والے کھانے کے لیے بیٹھ رہے تھے جب یہ بے تکا طنز کیا گیا تھا۔ مدت نے بڑی شرمندگی محسوس کی۔ چچی سادہ سی عورت تھیں اور شروع سے اماں سے ڈرتی چلی آ رہی تھیں۔ اماں کے طنز کو بھانپے بغیر تفصیل سناتے بولی تھیں، حماد پچھلے 3 سالوں سے جاب کے لیے چند بڑے ٹیوشنز پڑھا رہا تھا اور فرح بھی اسکول میں پڑھانے کے ساتھ گھر پر کوچنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ دونوں بہن بھائیوں کی دھن ہے کہ گھر کو سنواریں گے، کمیٹیاں ڈال رکھی تھیں۔ وہ ملی تو یہ شوق بھی پورا ہوا۔ حماد تو رات تک ہی کر لوٹ پاتا تھا۔ اس کے سارے ٹیوشنز تو ادھر ہی ہیں آپ کے گھر کی طرف۔ اماں کو یہ سن کر کیا خوشی ہونا تھی، الٹا برا ماننے لگی کہ ہم سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی۔ دراصل ان کے اس خیال کو بھی ٹھیس لگی تھی کہ حماد محض ان کی خوشامد میں اس طرف دوڑا چلا آتا ہے۔ ابا چچا کے کمرے میں تھے ورنہ ضرور اپنے بھتیجے کی کارکردگی کو سراہتے۔ ان کی غیر موجودگی میں یہ کام ثروت آپی نے کر دیا۔ آپ کے بچے بہت اچھے ہیں چچی، اور آپ خود بھی ہمارے گھر کی بھی ساری ذمہ داریاں جس طرح حماد نبھاتا آیا ہے اس کی تو تعریف بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب آپ کی تربیت ہے۔ مدت نے بڑی مشکور نگاہوں سے ثروت آپی کی طرف دیکھا۔ چچی کے چہرے پر پھیلی خوشی اماں کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ تعریف کے قابل تو وہ تھی اور ان کی بیٹیاں۔ سارے قاعدے سلیقے ان تک آ کر ختم ہو جاتے تھے۔ ڈرائنگ روم کے وسط میں بچھے دسترخوان پر ان لوگوں کے علاوہ چچی کی چند قریبی عزیز خواتین بھی موجود تھیں۔ ان سب کی موجودگی میں یہ جو بے ادبی ان کی ہو رہی تھی اس کے ازالے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا تھا جس کی بنا پر وہ پھر سے چچی کے آگے کھڑی دکھائی دیں، اور یہ موقع انہوں نے اگلے چند منٹوں میں خود ہی نکال لیا تھا۔ لڑکیوں کی ملازمت پر اظہار کرتے ہوئے انہوں نے فرح کی پھیکی پڑتی مسکراہٹ پر دھیان دیا اور نہ چچی کے چہرے پر پھیلتی خفت پر۔ ہمارے ہاں تو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ وہ جو شروع ہوئی تو ثروت آپی کے بار بار ٹوکے جانے کے باوجود بھی خاموش نہ ہوئی۔ کاش صباحت کے پاس اماں کو چھوڑ کر وہ اور ابا ہی یہاں آ جاتے۔ مدت نے بے بسی سے انہیں دیکھتے ہوئے سوچا۔ باہر کے کام نپٹا کر حماد کھانا کھانے کے لیے ڈرائنگ روم میں آیا تو اماں اس وقت بے حد غرور سے سب سے اہم باب کھول چکی تھیں۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے ملنا، اور شکر ہے کہ ہمیں اس مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ثروت تمہارے سامنے ہی ہے۔ مدت کا میں کراچی میں طے کر آئی ہوں۔ صباحت کے لیے بھی نظروں میں ہے۔ کچھ دن میں وہ بھی۔ ایک لمحے کے لیے تو حماد بھول گیا کہ وہ یہاں کس لیے آیا تھا۔ یہ اطلاع اتنی حیران کن تھی کہ اماں کو ایک ساتھ کئی سوالوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کون ہے؟ رشتہ دار نہیں کیا؟ لڑکے کی ملازمت کیا ہے؟ اماں بڑے فخر سے ان لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہی تھیں۔ خاص طور پر لڑکی کی ملازمت کا حدود و اربا انہوں نے خاصی تفصیل سے بیان کیا تھا۔ حماد نے کچھ سنا اور کچھ نہیں۔ اس کی ساری توجہ مدت کی طرف تھی جو اتنا سر جھکائے بیٹھی تھی کہ اس کے تاثرات بھی نہیں دیکھے جا سکتے تھے، اور پھر یکدم ہی وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کسی نے بھی اس کے اٹھنے کا نوٹس نہیں لیا تھا سوائے حماد کے۔ یہی بات تھی نا، پچھلے صحن میں وہ واش بیسن کا نل کھولے بلا مقصد پانی بہائے جا رہی تھی جب وہ پیچھے آ کھڑا ہوا۔ مدت یوں ہی رخ موڑے کھڑی رہی۔
یہ پانی یوں فضول بہانے کے لیے نہیں ہے، بجلی خرچ ہوتی ہے اور اس کا بل بھی آتا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر نل بند کرتے ہوئے بہت چڑھ کر کہا، بیگم صاحبہ بننے جا رہی ہو، تمہیں کیا پرواہ ہوگی؟ مدت کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس جلے کٹے تبصرے کا کیا جواب دیا جائے۔ آخر صبح ہی یہ خوشخبری سنا دینے میں کیا تکلیف تھی، یا اسلام آباد والوں کی کوئی خاص ہدایت؟ حماد اب مزید ضبط نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تمیز سے سمجھے، کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ اس قدر رازداری کے ساتھ وہ جواب طلبی کے لیے بالکل سر پر کھڑا تھا اور کس درجہ خفا تھا۔ بھلا سارا زمانہ آخر اسی کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ اس نے بے بسی سے سوچتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہا تو وہ سامنے آ گیا۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ، تم خوش ہو؟ اس کا لہجہ زبان نرم تھا۔ یہ سوال ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا تھا، اور اس کی حیثیت بھی کیا تھی جو اس کی خوشی ناخوشی کا سوال اٹھتا۔ ایسی سچویشن میں اس قسم کے سوالوں کا کیا جواب دیا جاتا؟ اسے اس کا بھی مطلق آئیڈیا نہیں تھا۔ اپنی طرف اسے یوں خالی خالی آنکھوں سے دیکھتے حماد کا بے ساختہ ہی دل چاہا کہ وہ اسے وہی ایک بات کہہ ڈالے جو پہلے کبھی بھی نہ کہی جا سکی تھی۔ مدیحہ، میں صرف… اندر سے آنے والی آوازوں میں سب سے اونچا اماں کا کہکا تھا۔ مدت کو یاد آیا بھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو انہوں نے اندر کسی بات پر بڑے فخریہ لہجے میں کہا تھا، میری بیٹیاں میرے کہے میں ہیں، مجال نہیں کہ میری کسی بھی بات پر اف تک کر جائیں۔ اور وہی ایک لمحہ تھا جب اس نے سوچا کہ کسی بھی چیز کی اہمیت اماں کے مان سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے، اس کی اپنی زندگی کی بھی نہیں۔ اماں میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گی، میرے لیے وہی سب سے بہتر ہوگا۔ بالکل سپاٹ لہجے میں اس نے حماد کی بات کاٹی۔ ایک بڑے زور کا ابال حماد کے دل میں اٹھا۔ وہ جو ایک بات کہنے جا رہا تھا اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ ایک دم ہی کھو گئی تھی۔ ابا اور چچا برآمدے میں آ کھڑے ہوئے تھے اور ابا اب چلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ نچلے ہونٹ کو سختی سے دانتوں میں دبا کر اس نے ایک قہر بھری نگاہ مدت پر ڈالی اور وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ دن بہت طویل اور اداس گزرنے لگے تھے۔ مدت کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان اداسی بھرے دنوں کے خاتمے پر جو آزمائش شروع ہونے والی ہے، اسے جھیلنے کے لیے تیاری کہاں سے شروع کرے۔ سارا دن وہ خود کو فرما برداری کے ڈوز پلاتی، مگر کسی وقت انکشاف ہوتا کہ یہ سارا ہمت اور حوصلہ بس یوں ہی سا ہے، اور جو دل ہے وہ بیچارہ اپنی اوقات سے ناآشنا، نہ جانے کیا کیا خواب سجائے بیٹھا ہے۔ دل کی نہ سننے میں ہی عافیت تھی، سو وہ پھر سے آنکھیں اندھی اور کان بہرے کرنے کی پریکٹس شروع کر لیتی۔ حماد ان 15-20 دنوں میں صرف 2-3 بار ہی آیا تھا، وہ بھی ابا کے بلانے پر، اور صرف کھڑے کھڑے۔ اس روز ابا کے کمرے میں ہی تھے جس وقت وہ وہاں آیا تھا۔ ابا اپنی زیادہ تر چیزیں مدت سے ہی رکھواتے تھے، سو انہوں نے اسے روک کر اپنے بریف کیسوں کی تلاشی پر لگنے کا حکم دے دیا تھا، حالانکہ وہ وہاں ایک منٹ بھی رکنا نہیں چاہتی تھی، چاہ بھی رہی تھی۔ اس روز کے بعد سے اسے حماد سے ڈر سا محسوس ہونے لگا تھا۔ جتنی دیر اسے ابا کے اکاؤنٹ بکس اور چند دوسرے سرٹیفکیٹس نکالنے میں لگی، اتنی دیر کمرے میں مانوس ایک خاموشی پھیلی رہی۔ ابا اس کے ساتھ بھی مشغول رہے اور حماد سر جھکائے جانے کے دھیان میں تھا۔ ابا کی چیزیں مل گئیں تو اس نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا۔ چائے پیو گے حماد؟ نکلتے نکلتے اس نے پھر بھی ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کر ڈالی۔ ہاں۔ ذرا سا چونک کر اس نے مدت کی طرف دیکھا۔ مہربانی، پتھر مارنے کسی انداز میں یہ مختصر جواب آیا تھا۔ مدت دوسرے ہی لمحے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ حماد ایک دم ہی بالکل اجنبی سا دکھائی دینے لگا۔ کراچی سے آنے والے فونز میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ رات کو تو گھنٹہ گھنٹہ بھر فون میں مصروف رہتا تھا۔ دن میں کئی بار مختصر بات ہو رہی تھی۔ اماں اور صباحت ہر فون کے بعد زیادہ بشاش اور زیادہ پراعتماد دکھائی دینے لگتی تھی۔ اماں کے لیے وہی سب سے صائب رائے صباحت کی تھی۔ چھوٹی خالہ کے ساتھ لمبی لمبی کالز عام طور پر وہی بگتاتی تھی۔ نہ جانے کون سی ٹرمز اور کنڈیشنز دونوں پارٹیاں سیٹ کرنا چاہ رہی تھیں۔ تمہارے نام بہت کچھ لکھنے پر راضی ہیں وہ لوگ۔ اسلام آباد میں 1000 گز کا بنگلہ، ایک بڑے اکاؤنٹ کا بیلنس، اور گاڑیاں تو ویسے بھی انہیں ایک سے ایک رکھنے کا کریز ہے۔ صباحت کی آواز خوشی سے بوجھل ہو رہی تھی، مگر مدت بجائے ان کی کاوشوں کی داد دینے کے اس طرح سر جھکائے پیاس کاٹتی رہی۔ وہ بڑے موڈ میں تھی۔ مدت کے لیے ہر طرح سے سیکیورٹی کو ممکن بنانے کے لیے اس نے چھوٹی خالہ کے ساتھ بڑی لمبی بحثیں کی تھیں۔ وہ اپنی کارکردگی کی تفصیل سنانا شروع ہوئی تھی کہ مدت کی پیاس کٹ بھی گئی۔ وہ چھلکوں والی ٹوکری اور پلیٹ اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی، صباحت کی بات پر رتی بھر بھی توجہ دیے بغیر۔ قربانی کے جانور کے لیے فرق بھی کیا پڑتا ہے، لوہے کی چھری سے ذبح ہو یا سونے کی۔ وہ پتیلی چولہے پر رکھ کر سالن چڑھانے لگی تھی۔ صباحت اپنی ٹوٹی بات کا سرا سنبھالتے ہوئے ہی آ گئی تھی۔ تمہارا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ پیاز کو فرائی کرتے ہوئے مدت نے بات بدلی۔ وہ بھی بس چل رہا ہے، پیدل پیدل۔ تمہاری طرف سے فارغ ہوں تو پھر اس میں بھی تیزی لائیں گے۔ صباحت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ کل رات اس نے ماموں کے ہاں فون کیا تو عفان سے بات ہو گئی تھی۔ کہہ رہے تھے کہ تمہیں بہت مس کر رہے ہیں۔
ہاں تو ظاہر ہے اتنے دن رہ کر آئی ہو، وہ سب لوگ کچھ دن تو یاد کریں گے ہی۔ مدت نے کیبنٹ سے مسالے نکالتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی تو وہ بدمزہ سی ہو کر بولی، کمال کرتی ہو۔ ارے بھائی، سب سے مراد ان کی اہل محلہ نہیں، وہ خود تھے۔ ابھی ہم لوگوں میں اتنی فرینکنس نہیں ہے، ناک کے صاف صاف کہتے۔ مدت نے تھوڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ عفان جیسے اسٹیبلش اور خود مختار بندہ 16ویں صدی والا عشق صباحت سے فرمائیں گے، یہ بات سمجھنے سے عقل قاصر تھی۔ وہ بہت شاندار انسان ہے، ان کے آگے کسی کا چراغ نہیں جل پاتا، کتنے بھی لوگ موجود ہوں مدت، وہ بالکل الگ دکھائی دیتے ہیں۔ صباحت کے چہرے پر ایک ملائم سی روشنی پھیل رہی تھی، اس وقت وہ خود بالکل مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ مادی چیزوں سے محبت کرنے والی، ذرا ذرا سے نفع نقصان پر نظر رکھنے والی صباحت سے بالکل الگ، وہ سچ مچ عفان سے محبت کر بیٹھی تھی، اور یہ محبت کا جادو جگاتا احساس ہی تھا۔ کیا وہ بھی اپنی زندگی میں آنے والے اس شخص سے محبت کر سکے گی؟ مدت کا دل بڑے زور سے کانپا تھا۔ اے ثروت، یہ آج کل فرحان نظر نہیں آ رہا ہے، کیا کام وام زیادہ ہو رہا ہے آفس میں؟ ثروت آپی کو مستقل ڈرائیور کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تو اماں کو خیال آ ہی گیا، جو ساما کو تپک تپک کر سلا رہی تھی۔ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ صاف لفظوں میں بتا دیں کہ آج کل ایک 18-19 سالہ کالج گرل کے عشق میں مبتلا ہیں، سو یہی سب سے بڑی مصروفیت ہے۔ اماں کے لیے بس ایسی ہی تسلی کافی تھی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، بس دعا کیا کرو کہ بہنوں کی قسمت بھی تمہارے جیسی ہو، خدا نہ کرے۔ وہ زیر لب بڑبڑائیں۔ اماں سن نہ سکی، بدستور فرحان کی تعریف کیے گئی، اور جب کبھی بھی فرحان کی رنگین مزاجی اور آوارگی کے قصے اماں تک پہنچیں گے تو کیا وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گی نہیں؟ ثروت نے بڑے رنج سے سوچا۔ انہیں آج بھی یاد تھا کہ جب ان کی شادی سے پہلے چچا نے اس رشتے کی مخالفت کی تھی، وہ کہیں سے فرحان کے بارے میں کچھ ایسا ویسا سن آئے تھے۔ لوگ تو حسد کے مارے بنتی ہوئی بات کو بگاڑنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ اماں کے اس جواب پر چچا جب کے چپ بیٹھے رہ گئے تھے، اور اس کے بعد کسی نے ان کے منہ سے فرحان کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ ہاں، بس ایک ثروت تھی جن کے ساتھ چچا کے الفاظ کی بات گشت آج بھی تھی۔ فرحان کے ہر نئے کارنامے پر انہیں یہ چاروں طرف گونجتی محسوس ہوتی تھی، اور تم اس کی ہر بات کی کاٹ مت کرتی رہا کرو۔ اس روز میں بہت افسوس کر رہا تھا کہ ثروت کوئی پروگرام مدت اور صباحت کے ساتھ نہیں رکھنے دیتی ہے۔ اماں نے سمجھداری کی کچھ باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، مگر وہ ایک تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹال گئی تھی۔ فرحان جیسے خوش شکل اور خوش مزاج شخص سے اپنی دونوں بہنوں کو دور رکھنا کس قدر ضروری تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ اماں کا اپنا معیار تھا، اور اپنے تراشے ہوئے بت، اپنے اور اپنی بہنوں کے معیار زندگی کے فرق کو وہ کبھی بھی دل سے قبول نہیں کر پائی تھی۔ ایک بڑی گہری خلیج انہیں ہمیشہ اپنے درمیان حائل محسوس ہوتی تھی۔ خود پر رحم اور بہنوں پر شک کرتے زندگی بس گزرتی چلی گئی تھی۔ زیادہ تر ہوتا بھی یہی ہے۔ بہت سی نعمتیں جو یوں ہی بلا کسی تردد کے مل جاتی ہیں، ان کی انسان کے پاس نہ ویلیو رہتی ہے، نہ شکر کرنے کا خیال آتا ہے۔ جو ہاتھ نہیں آتا اسی کا گلہ کرتے رہنے سے فرصت نہیں ملتی۔ اماں کے پاس بھی اب ہر دکھ اور ہر کمپلیکس سے نجات کا بس ایک ہی نسخہ تھا، انسان کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، سارے مسئلے یوں چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا دانش مندانہ فیصلہ جو وہ کرنے چلی تھی، یہ اس کی تشریح تھی۔ ثروت انہیں رنج سے دیکھتی رہی۔ اماں کو سمجھانے کے لیے اب ان کے پاس الفاظ بھی باقی نہیں بچے تھے۔ چھوٹی خالہ کا فون پھر آیا ہوا تھا۔ اتنی فراخ دلی سے انہوں نے پہلے کبھی اپنے فون کا بل نہیں بڑھایا تھا۔ ثروت کو ان کے اس درجہ خیال اور محبت پر آج کل صرف حیرت ہوتی تھی۔ سے محض کروڑ سے اوپر کی جائیداد کے پیچھے ایک جیتی جاگتی زندگی کو مسلوب کیا جا رہا ہے، یہ جان پاتی تو اس تگ و دو کو دیکھ کر شاید رنج سے بے ہوش ہی ہو جاتی۔ اسلام آباد والے آنے کے لیے بے تاب ہو رہے ہیں، اب بتاؤ اس جمعہ کو بلائیں یا اتوار کو؟ دروازے میں کھڑی وہ پوچھ رہی تھی۔ ثروت آپی سے جو بات کر رہی تھی اسے ادھورا چھوڑ کر ان کی شکل دیکھنے لگی۔ ان کے ساتھ صباحت بھی کھڑی تھی، جسے وہ آج کل مورال سپورٹ کے لیے ہر وقت ساتھ ہی رکھتی تھیں۔ آ رہے ہیں تو آنے دو، شوق سے آئیں۔ ابا نے جس اطمینان سے اجازت دی اس پر سبھی کو حیرت ہوئی تھی۔ اب تک جتنی عدم دلچسپی کا اظہار ان کی طرف سے ہوا تھا، اس کے بعد یہ رویہ بڑا ہی نیک شگون تھا۔ دونوں خالاؤں کے ساتھ مدت کی متوقع ساز صاحبہ کی تشریف آوری کا پروگرام تھا، اور سب بڑے لوگوں کی طرح وہ لوگ بھی وقت کی قلت کا شکار تھیں۔ بات پکی کرنے کے ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی دینی ہوگی، ایک مہینہ بیچ میں چھوڑ کر اگلے میں رکھ لیتے ہیں، انہیں تو بہت جلدی ہو رہی ہے۔ فخرہ کہہ رہی تھی مدت کا ولیمہ تو بس دیکھنے والا ہوگا۔ کیوں، کیا اس نے کبھی کسی کا ولیمہ ہوتے نہیں دیکھا؟ ابا نے بڑے تعجب بھرے انداز میں پوچھا۔ شان و شوکت کے بارے میں کہہ رہی تھی، بہت دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ ہے ان لوگوں کا۔ ابا دوبارہ اخبار میں گم ہو چکے تھے، ورنہ شاید شان اور شوکت کے متعلق بھی استفسار کر لیتے۔ اماں، ماموں وغیرہ کو بھی انوائٹ کر لیا کہ نہیں؟
یہ آئیڈیا ظاہر ہے صباحت کا ہی ہو سکتا تھا۔ وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، یہ مجھ سے لکھوا لو۔ ثروت نے بڑے قطعی انداز میں پیشن گوئی کی تھی۔ اتنے سالوں میں وہ کتنی بار آئے ہیں جو مدت کے رشتے کی خوشی میں دوڑے چلے آئیں گے۔ صباحت نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بہن کی طرف دیکھا اور خاموش ہو رہی۔ اسے اب بالکل پکا یقین ہو چکا تھا کہ ثروت آپی اس سے اور مدت سے جلنے لگی ہیں۔ اماں وہیں بیٹھے بیٹھے آئندہ اتوار کا پروگرام سیٹ کرنے لگی۔ کیا پکنا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ کتنی مٹھائی کرنی چاہیے تھی وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی فخرہ خالہ سے ہی پوچھ کر سیٹ کر لیجیے گا، ثروت نے جل کر کہا، مگر اماں کو بالکل صحیح لگا۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، رات کو بات کر لوں گی۔ اماں خوش تھیں اور ثروت دل برداشت تھا۔ آخری امید ابا سے تھی سو وہ بھی اماں کی مصلحتوں کے قائل نظر آ رہے تھے۔ یہ ہفتہ بڑی گہما گہمی میں گزرا۔ آنے والوں کے استقبال میں کوئی کسر نہیں باقی رہنے دینی تھی، سو کاموں کا ایک سلسلہ جاری تھا، اور بڑی بات یہ تھی کہ اس بار حماد کو کسی ایک چیز کے لیے بھی تکلیف نہیں دی جا رہی تھی۔ فرحان بھائی کی گاڑی ڈرائیور سمیت حاضر تھی۔ چچی چچا کو اس روز بلانے کا سوال اٹھا تو ابا نے خود ہی منع کر دیا، رہنے دو، ابھی کوئی ضرورت نہیں۔ اماں کو ان کی بات پر حیرت کم ہوئی اور خوشی زیادہ۔ آج کل ابا جتنے کوآپریٹو موڈ میں تھے، اماں ان کے سارے اگلے پچھلے قصور بھولنے لگی تھیں۔ مگر ایک گڑبڑ عین موقع پر ہو گئی تھی۔ اسلام آباد والوں کے کروفر سے معروف ہوئے جس وقت سب ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، شجی انکل کی والدہ نے اپنا قیمتی پرس کھول کر ایک موٹا سا لفافہ اپنے بالکل نزدیک بیٹھی مدت کے یک ہاتھوں میں تھمانا چاہا۔ اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تکلف نہ کریں بہن۔ ابا جو آرام سے چائے پی رہے تھے یکایک بڑی شائستگی سے بول پڑے۔ شجی انکل کی والدہ اسے غالباً یوں ہی تکلفاً کیے جانے والا انکار سمجھی، سو مدت سے لفافہ پکڑنے پر اصرار کرنے لگیں۔ میں نے کہا نا کہ ابھی یہ موقع نہیں، آپ اصرار نہ کریں تو مہربانی ہوگی۔ ان کے نرم الفاظ میں چھپی سختی کو سب نے ہی محسوس کیا۔ چند لمحے کے لیے تو سب چپ رہ گئے تھے۔ اس خاتون کو بھی کبھی ٹوکے جانے سے واسطہ نہیں پڑا تھا، ان کا انداز ان کے بڑھتے ہوئے اصرار سے ہو رہا تھا۔ ہمارے ہاں بھی رسم ہے اور ہماری خوشی بھی، وہ کہے جا رہی تھیں۔ چھوٹی خالہ کی خوشامدانہ مسکراہٹ، اور اماں کوئی بات نہیں، خوشی ہے ان کی، کہنے کا بھی اثر نہیں ہوا۔ ابا نے ان کا لفافہ پرس میں واپس رکھوا کر چھوڑا۔ ماحول میں تھوڑی دیر پہلے جو گرم جوشی تھی اس میں اب واقعی کمی ہونے لگی تھی۔ مدت بیٹا، ہماری چائے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، ذرا گرم چائے کا ایک کپ ہمارے کمرے میں رکھ دینا، ہم وہی آ رہے ہیں۔ مدت فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ ابا اس وقت نجات دہندہ ثابت ہوئے تھے۔ یہ سارا کھیل جو اب تک ان ساری مغرور خواتین کی سرپرستی میں چل رہا تھا، اس کی باغ دوڑ ایک دم ہی ابا نے خود سنبھال لی تھی۔ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، ہماری بے حد عزت افزائی ہے۔ 2-4 روز میں بھی اسلام آباد کا چکر لگاؤں گا آپ کے صاحبزادے سے ملنے کے لیے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا راہ بنتی ہے۔ یہ معاملہ یوں ہی طے نہیں کر لیے جاتے، کچھ غور و خوض بہرحال کرنا ہی پڑتا ہے۔ اماں کا سر پیٹ لینے کو جی چاہا۔ کل رات بھی جب اماں ان کے پاس بیٹھ کر تاریخ سیٹ کر رہی تھیں، وہ ہوں ہاں ہی کر رہے تھے۔ شجی انکل کی والدہ اب ناگواری کے ساتھ چھوٹی خالہ سے ہلکے ہلکے کچھ کہہ رہی تھیں اور ابا وہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ صرف ایک بڑی خالہ تھیں جو بالکل پرسکون تھیں، وہ دراصل تھیں بھی بالکل غیر جانبدار۔ اماں نے ان سے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا تھا، اس کا تھوڑا سا گلہ بھی تھا۔ اچھا ذلیل کروایا آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلوا کر، میں نے ان سے آپ کی ایک ایک شرط منوا لی، اور آپ گھر کے 4 آدمیوں کو بھی متفق نہیں کر سکیں۔ چھوٹی خالہ نے ڈرائنگ روم سے باہر آ کر اماں اور صباحت دونوں کو گھیرا تھا۔ وہ لوگ خود شرمندہ تھیں ابا کے اس بے تکے رویے پر۔ روز روز تو یہاں بھاگی نہیں آ سکتی میں، انم کے رشتے کی بات چل رہی ہے، ان لوگوں سے بھی ملنا ملانا ہوتا ہے۔ بہت ساری معذرتیں کروا لینے کے باوجود بھی وہ بگڑی سی تھیں۔ اچھا، انم کی شادی ہو رہی ہے؟ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ اس اداسی کے ماحول میں صباحت کے لیے یہ اچھی خبر تھی۔ انہوں نے بس یوں ہی سرسری سے طور پر لڑکے کے متعلق کچھ معلومات دے دیں۔ اور بھئی، جب ہمیں ایک اچھا رشتہ مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے کسی کے آسرے پر رہنے کی؟ اشارہ آسانی سے سمجھ میں آ رہا تھا۔ سب سے پہلے صباحت نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے بڑی طمانینت ہوئی تھی اس خبر سے کہ ماموں ممانی کے نہ آنے کا سارا افسوس جاتا رہا تھا۔ کبھی کبھی یوں ہی وہم ہوتا تھا کہ ممانی بار بار کہتی بھی تو تھیں کہ اپنوں میں مہمان رخصت ہوئے تو سارے گھر میں سناٹا چھا گیا، سوائے ایک ابا کے کمرے کے، وہاں اماں تھیں اور بہت دنوں بعد بڑے مارکے کی صورتحال تھی۔ شجی انکل کی والدہ کو مدت صرف زیادہ ہی پسند آ گئی تھی، اور کافی زیادہ چھوٹی خالہ کا انٹرسٹ بھی اس معاملے میں بندھا ہوا تھا۔ 3 روز گمبھیر خاموشی کے بعد ان کا فون یہ خوشخبری لیے چلا آیا کہ ابا کے رویے کا ذرا بھی برا نہیں مانا گیا ہے، اور یہ کہ وہ جتنی جلدی اسلام آباد کا چکر لگائیں گے اتنی ہی خوشی ہوگی۔
اچھے اور خاندانی لوگوں کی تو یہی نشانی ہوتی ہے، بڑی بڑی باتوں کو خاموشی سے پی جاتے ہیں۔ اماں پر 3 روز سے ساری گھبراہٹ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اب کیا ارادے ہیں؟ جاؤں گا اسی ہفتے، ابا بڑے ٹھوس لہجے میں بولے۔ اماں کچھ بے یقینی کے ساتھ ان کی شکل دیکھنے لگیں۔ اگر رشتہ واقعی اچھا ہے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ ہاں ضرور جانا، جاؤ، جانا بھی چاہیے، اماں جلدی سے بولی۔ افسوس بھی ہوا کہ 3 دن خواہ ہی لڑ لڑ کر گزارے۔ وہ یہی سمجھے بیٹھی تھی کہ ابا اس رشتے سے صاف انکار کر رہے ہیں، اور جو ذرا ذرا سے کاموں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حماد کا انتظار کرتے ہیں وہ اسلام آباد جانے کے لیے تو 360 بہانے تیار رکھیں گے، مگر اس بار انہوں نے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ ایسا کرو، حماد کو ساتھ لے جاؤ، اماں کو بہت دن بعد حماد کا خیال آیا تھا۔ کیوں، میں کوئی بچہ ہوں جو اس کی انگلی پکڑ کر چلوں گا؟ وہ تھوڑا سا برا مان کر بولے۔ اماں خاموش ہو رہی۔ یہ خیال بھی آ گیا کہ چچا کے گھر میں وہ مدت کا رشتہ فائنل ہو جانے کی خوشخبری سنا چکی ہیں۔ ابا 3 دن کے پروگرام سے گئے تھے، وہاں ان کے کوئی بڑے دیرینہ دوست مقیم تھے، انہی کے پاس رکنے کا پروگرام تھا۔ بس اب سب صحیح ہو جائے گا، ابا اتنا بڑا قدم یوں ہی نہیں اٹھانے والے، ان کی 99% مرضی ہے، پھر ہی گئے ہیں۔ ابا کے جانے کے بعد صباحت نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں مدت سے کہا۔ وہ کیا کہتی؟ ایک مہم سی امید جو بننے لگی تھی وہ پھر سے کمزور پڑنے لگی۔ شاید کچھ ہو جانے کے خوف میں مسلسل مبتلا رہنا زیادہ مشکل اور تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی یقینی صورتحال کا سامنا کر لیا جائے۔ اس نے بے چارگی سے سوچا، اماں کا پھر پروگرام بن رہا ہے کراچی کا، اب کہ تم بھی چلنا، عفان سے مل کر تو کم سے کم تمہیں ان کی شکل ہی یاد نہیں ہوگی۔ صباحت کو رہ رہ کر افسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی ایسا گروپ فوٹو کیوں نہیں ساتھ لائی کہ جس میں عفان بھی موجود ہوتا۔ مدت کو ان باتوں میں بالکل بھی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ عام سی باتیں کرنے کے لیے دل اور دماغ کی بڑی پرفیکٹ نارمل حالت بھی ضروری ہوتی ہے، جو کہ صباحت کی تھی۔ اسے یہ ساری باتیں سوٹ بھی کرتی تھیں اور مزہ بھی دیتی تھیں۔ جس روز ابا کو واپس آنا تھا، اسے ایک رات پہلے چھوٹی خالہ کا فون 2 اہم خبریں لیے ہوئے آیا تھا، ایک اچھی اور دوسری بری۔ اچھی تو یہ کہ ابا اور شجی انکل کی فیملی کی ملاقات بہت زبردست ثابت ہوئی ہے۔ شجی بتا رہے تھے کہ بیچارے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے، کچھ زیادہ پوچھا ووچھا بھی نہیں، یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ ان کے لیے تو وہاں کا ماحول عجوبہ ہی ہوگا نا۔ چھوٹی خالہ نے ساتھ ساتھ اپنی رائے بھی دینا ضروری سمجھا۔ اماں کو برا بھی تو لگا، مگر تھوڑا سا ان کا دل رکھنے کے لیے ہنس پڑی تھی۔ کچھ عرصے کی بات تھی، پھر وہ بھی یوں ہی برملا سب کا مذاق اڑانے کی پوزیشن میں پوری طرح آ جائیں گی۔ بڑے شوق سے انہوں نے دوسری اہم خبر پوچھ ڈالی تھی۔ ارے اہم وہم کیا، بس عفان کی منگنی کر لی ہے ہماری بھابھی صاحبہ نے اپنے انگلینڈ والے بھائی کی بیٹی سے۔ آپ تو چلیں وہاں تھیں، ہم دونوں کو تو ایک شہر میں ہوتے ہوئے بھی نہیں پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے تھے کہ کل رات بس گھر گھر کے لوگ تھے تو ایک دم ہی انگوٹھی پہنانے کا فیصلہ ہو گیا۔ بے وقوف سمجھتے ہیں دوسروں کو جو ان کی باتوں میں آ جائیں گے۔ اماں کے لیے یہ بڑا دھچکا تھا، شکر تھا کہ وہ صوفے پر بیٹھی تھیں، ورنہ ممکن تھا کہ لڑکھڑا جاتی۔ کھلے دروازے سے انہیں سامنے بیڈ پر بیٹھی صباحت نظر آ رہی تھی۔ کیا قصہ تھا جو وہ مدت کو سناتے ہوئے مستقل ہنس رہی تھی۔ سبھی لوگ کہا کرتے تھے کہ صباحت کی ہنسی بہت خوبصورت ہے، اور وہ خود بھی، اور ان کی اس خوبصورت بیٹی کو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ بات کتنی حیرت انگیز تھی۔ چھوٹی خالہ اور بھی کچھ کہے جا رہی تھیں۔ شجی انکل نے ان کے پلاٹ کا پکا کام تقریباً کروا ہی دیا تھا، صرف ہاتھ میں کاغذات آنے کی دیر تھی۔ وہ اس طرح کی ڈیلنگ کے پرانے ماہر تھے، سو اس آخری مرحلے کو مشروط رکھے ہوئے تھے۔ بس آپا پلیز اب اس کام میں زیادہ تاخیر مت ہونے دیجیے گا، بھائی صاحب کے آتے ہی میرے پاس خوشخبری کا فون آنا چاہیے۔ وہ باقاعدہ گھگیا رہی تھیں۔ ان جیسے خود پسندوں کے گھٹنے ایک ہی مقام پر ٹکنے کے لیے جھکتے ہیں۔ اماں نے یوں ہی بددلی سے فون کریڈل پر ڈال دیا۔ دل سے ہر خوشی رخصت ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ صباحت کا دکھ بہت بڑا تھا، معلوم نہیں کس طرح جھیل پائے گی۔ انہیں اسے محبت بھی بے حد تھی، سو اسی حساب سے فکر بھی زیادہ تھی۔ کیا ہوا اماں؟ انہیں بالکل گمسم سا دیکھ کر مدت قریب آ کر بیٹھی۔ اماں کو اس وقت کسی کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ دروازہ ذرا سامنے سے بند کرنا۔ انہوں نے یہ احتیاط کرنا ضروری سمجھا۔ صباحت ویسے بھی اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنے میں مصروف تھی، سو اس کی مداخلت کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ بات کون سی لمبی چوڑی تھی؟ مدت کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں تسلی کیسے دے۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ زاروں کے تار رونا شروع ہو چکی تھیں۔ میری بچے کی ہنسی کو نظر لگ گئی ہے، اس نے تو کبھی ہلکا سا رنج بھی نہیں دیکھا تھا، کیسے برداشت کرے گی؟ سب برداشت ہو جاتا ہے اماں جب سر پر پڑتی ہے، نہ جانے کیسے اس کے منہ سے نکلا۔
अम्मा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कुछ पूछना चाह रही थी कि बाहर एक शोर सा महसूस हुआ था। सबसे ऊंची आवाज अब्बा की थी। बाहर निकलने से पहले अम्मा अपने आंसू साफ करना नहीं भूली थी। 2 घंटे हो गए हैं अपने शहर में पहुंचे। इन सबको इकट्ठा करके लाने में इतनी देर हुई है। वो फख्र से अपनी कारकर्दगी सुना रहे थे। मेहमान हरी जालियों वाले बरामदे तक आ चुके थे। चचा चची फरा सरबत आपी यहाँ तक के फरहान भाई भी, और बरामदे की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ा हमाद। अब्बा गए कहाँ थे और कहाँ से आ रहे थे? फौरी तौर पर इस खानदानी इज्तिमा की वजह समझ में आ भी नहीं रही थी। चचा ने बढ़कर सर पर हाथ रखा तो उसे सलाम करने का ख्याल आया। जीती रहो, वो बड़ी मोहब्बत से बोले। मुझे कौन सा कोई रस्मी बात करना थी। छोटा भाई है मेरा, बस इतना ही तो कहना था कि चलकर मुद्दत को अंगूठी पहनाओ। वो तो इन हजरत ने मिठाई के डब्बे पैक करवाने में इतनी देर लगा दी। खुशी से उनका चेहरा तमतमा रहा था। मुद्दत की नज़र खुद ब खुद हमाद पर पड़ी। बड़ी पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ वो उसी की तरफ देख रहा था। बात समझ में आने लगी थी, सो अब यहाँ से हट जाना ही बेहतर था। अब्बा ने बड़ा बेहतरीन फैसला किया है, और अगर इस तरह फौरी फैसला ना करते तो अम्मा क़यामत तक ना मानती। सरवत आपी ने बहुत खुशी खुशी उसे सारी रिपोर्ट सुनाना शुरू की थी। शुजात साहब तो बहुत ही गलत किस्म के आदमी निकले। काफ़ी साल पहले एक शादी करके छोड़ चुके हैं। ख़ानदान वालों से छुपाते हैं, और छुपाना भी क्या, हमारी फ़ाखरा खाला को सब मालूम है। 22-23 साल का तो बेटा है उनका। वो और भी इधर उधर से सुनी सुनाई बातें साथ लिए हुए थीं, और अम्मा भी देखना कुछ दिन बाद खुद शुक्र करेंगी कि वो किस गलत फैसले से बची हैं। मुद्दत को एकदम ही न जाने क्या हुआ कि फुट फुट कर रो पड़ी थी। सरुत आबी के कंधे पर सर टिकाकर उसने कितने आंसू बाहर डाले थे। वो धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेरती रही। इन आंसुओं का बह जाना ही बेहतर था। सबा जब कमरे में आई तो उसका मूड बहुत बिगड़ा हुआ था। उसकी समझ में सबसे ज्यादा तो ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर अम्मा इस कदर निढाल सी एक तरफ क्यों बैठी हैं। इस सारे ड्रामे को बंद क्यों नहीं कराती। तुम हर बात के बीच में बोलने की आदत अब छोड़ दो सबाहत, वरना मालूम नहीं कि क्या करवा कर दम लोगी। सरवत आपी ने बड़ी बेमरवती से उसे डांटा था। वो तो फौरन तनतनाती बाहर निकल गई थी। मालूम नहीं ये खुद अपने गम को किस तरह झेल पाएगी। मुद्दत ने फिक्रमंदी से उसकी तरफ देखा था। अगर इंसान को दूसरों के आंसू को बांटने की आदत हो तो अपनी बारी आने पर उसे तकलीफ भी कम होती है। अब्बा और चचा की खुशगवार हंसी घर में फैलती जा रही थी। मैं जरा चलकर देखती हूँ हो क्या रहा है। सरवत आबी से जब्त नहीं हुआ तो उठ खड़ी हुई। आज बहुत दिन बाद वो इतनी खुश थी। ए तुम यहाँ कहाँ? उन्होंने दरवाजे में खड़े हमाद को घूरा। अब कुछ अरसे के लिए यहाँ का दाखिला बंद समझे, मगर एक बात, कोई बात नहीं। अच्छा, एक गहरी सांस लेकर वो मुस्कुराया। वो खोई हुई बात जो आज अचानक वापस मिली थी, मुद्दत से कहने के लिए किसी खूबसूरत लम्हे का इंतज़ार अभी थोड़ा सा और करना था। दी एंड। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं एक नई नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।